اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، برکتیں آپ پر اور رحمتیں آپ پر۔ حاضر رحمت میں ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 89ویں مرحلہ میں پہنچ گئی ہے، اور جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ حافظ الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری شافعی جوفی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جن کو لوگ جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ولادت 13 شوال 194 ہجری 20 جولائی 810 عیسوی ہے، اور تاریخ وصال جو ہے وہ 1 شوال 256 ہجری 1 سپٹمبر 870 عیسوی ہے۔ قمری سال اگر گنے جائیں تو قمری سالوں کے مطابق ٹوٹل جو ہے وہ 61 سال تقریباً عمر جو ہے وہ مبارک آپ کی بنتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 44 سال بعد پیدا ہوئے یہ، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1145 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے بندے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، یہی تو زندگی ہے۔ آپ کا روزہ مبارک، آپ کی پکی اور بلند قبر آج بھی روس کی پرانی سٹیٹ اور آج کا ملک جو ہے ازبکستان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پکی اور بلند، اس لیے جو امام بخاری کے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کا روزہ اور پکی بلند قبر آج بھی روس کی پرانی سٹیٹ کے اندر ہے، اور موجودہ آج کا ملک ہے ازبکستان، پتھر بنا ہوا اوپر، نیچے پکی قبر ہے، اوپر بھی آپ کی۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ تمام انبیاء و اولیاء کا ایک ہی اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ سب لوگ اپنا عقیدہ بنا لو، جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے، اور جو اللہ کے حبیب کی تعظیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ عظیم سند سے عظیم پیام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انی اللہ، میں ہی اللہ ہوں، یقیناً میں اللہ، میں معبود، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ من جانی منکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ باخلاص، جو خلوص کے ساتھ یہ گواہی لایا تم میں سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فدخل حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی، اور جو یہ اخلاص کے ساتھ پیام لائے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اعلان توحید کے بعد گفتگو نام سے شروع کرتے ہیں، اور یہ بات آپ سب لوگ جان لیجئے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ولیوں کے بارے میں کچھ کنسپٹ عجیب سا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، امام بخاری میں ان کو بہت بڑا ولی کامل، بڑا صوفی، بڑا زاہد اور متقی، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر، ان کی کتاب کو پڑھ کر، بخاری شریف کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنے، اور آپ ہی لوگ ہیں، محدثین ہی ہیں کہ جو وہ چیز بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد آدمی ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عالم دین ولی کامل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی کامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ الحدیث، حدیث کا حافظ، حافظ حفظ کا اسم فاعل ہے۔ حفظ کا معنی ہوتا ہے ضائع ہونے سے بچانا۔ کتاب کے ساتھ اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے زبانی یاد کرنا، کسی کام کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مداومت، ہمیشگی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مجید زبانی یاد ہوتا ہے نا، ایسا حافظ ہمارے یہاں ادھر ایشیا کے اندر حافظ کہتے ہیں جس کو قرآن یاد ہوتا ہے، اور وہ جو نبینا ہوتا ہے نا اس کو بھی حافظ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ان علاقوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر ہوتا یہ تھا کہ جو نبینا ہوتا تھا وہ حافظ قرآن ہوتا تھا، تو وہ حافظ کہنے لگے اس کو۔ اب آج کے دور کے اندر جو نبینا حافظ نہیں بھی اس کو بھی حافظ کہہ دیتے۔ لیکن جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے حدیث کی دنیا میں، جب حدیث کی محفل میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو پھر حافظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، پھر حافظ کا معنی جو ہے محدثین کی لینگویج کے اندر حافظ ایک ٹائٹل ہے، اور یہ اسے دیا جاتا ہے کہ جسے کم از کم 1,00,000 احادیث جو ہیں وہ سند کے ساتھ یاد ہو،
اور اسے معلوم ہو اس کے بارے میں جو جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب اسے جو ہیں وہ اس کے بارے میں معلوم ہو، اور ہر بندے کے بارے میں اسے علم ہو۔ لیکن ڈاکٹر محمود ہیں، مصری ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑے 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 پاپولر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حافظ یہ محدث کے معنی میں آتا ہے، حافظ محدث کے معنی میں آتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا درجہ محدث سے بلند ہوتا ہے، یہ بقول ان کے۔ ابن حزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے بڑا حدیث دان اور حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔ تہذیب جلد نمی صفحہ 45 پہ ہے۔ ابن خلقان نے وفیت العیان جلد دوئم صفحہ 224 پہ لکھا البخاری الحافظ الامام فی علم الحدیث۔ تو حافظ الحدیث جو ہے یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو 1,00,000 سے زیادہ احادیثیں بماء سند کے یاد تھی، اس لیے آپ کو حافظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا سب لوگ، اگر قرآن مجید میں کسی کو حافظ کہیں، قرآن کی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر حافظ کے مراد جس کو قرآن پورا یاد آتا ہے، لیکن جب حدیث کی بات ہو رہی ہو تو پھر کسی کو حافظ کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جس کو 1,00,000 سے زائد حدیثیں بماء اسناد کے یاد ہے۔ محمد بن اسماعیل، یہ لفظ محمد میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ، یہ لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل، محمد آپ کا نام ہوا اور آپ بیٹے اسماعیل کے، اسماعیل آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ یہ اسماعیل جو ہیں یہ حضرت اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث، بڑے علامہ اور صوفی۔ پرانے زمانے کے اندر جو بھی عالم دین ہوتا تھا وہ صوفی ہوتا تھا، وہ ولی کامل ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو علم حاصل کرتا تھا اس پہ وہ عمل کرتا تھا، اور یہی تو تصوف ہے اور یہی تو ولایت ہے۔ لیکن مرور زمانہ کیا ہوا کہ جو ہی ہمارے اوپر دوسروں کا اثر پڑا تو علم اور چیز ہو گئی، عمل اور چیز ہو گیا، اور آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بندہ مولوی بن جاتا ہے، صوفی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم ابھی تک اس کے عمل میں داخل نہیں ہوا، ورنہ کیا ہوتا کہ 4,000 لڑکے اگر نکلے ہیں مدرسہ سے تو 4,000 کے 4,000 ولی کامل ہوتے۔ تو جب علم اور عمل یہ دونوں جو ہوتے ہیں الگ الگ چلنے لگ جائیں تو اسلام جو ہے وہ اعمال کے اندر نہ آ جائے تو پھر چیزیں ذرا جدا ہو جاتی۔ تو اسماعیل جو ہے وہ آپ کے والد گرامی بہت بڑے محدث، بڑے علامہ، زاہد، متقی، پرہیزگار، صوفی۔ یہ لفظ اسماعیل جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ آیا ہے۔ ہم جس وجہ سے اس نام کو جانتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے، ان کا بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ تو یہ اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ اسمع، شمع، ایل اللہ، اللہ کا سننا۔ اسماعیل کا معنی اللہ کا سننا۔ اللہ کا سننا مینز ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے، اے اللہ مجھے بیٹا دے، تو یہ اللہ نے سن لیا۔ تو جب سن لیا تو بیٹا عطا فرمایا، جب بیٹا عطا فرمایا تو نام ہی یہ رکھا اسماعیل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ البخاری، بخاری جو بخارا شہر کا رہنے والا ہو، آپ کی ولادت بخارا میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بخارا میں حاصل کی۔ اس وقت بخارا جو ہے یہ ازبکستان کا شہر نہیں تھا، خراساں کا شہر تھا، خراساں کے انڈر تھا، اور عباسی حکومت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو آج کل بخارا جو ہے وہ ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ اس بخارا کے بہت سارے نام ہیں، اگر ہم پڑھیں تو بہت سارے نام ہیں اس کے۔ بو مسکت، مدینہ تو سفریہ means the copper city، مدینہ تو تجار the city of the merchants، مگر مشہور جو ہے وہ بخارا ہی ہوا۔ شافعی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں یا شافعی؟ حنفی تو ہو نہیں سکتے۔ آپ کا مسلک جو ہے اور آپ کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کا رجحان جو ہے وہ امام اعظم سے الٹ ہے، ان کی فقہ کے مطابق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو پڑھ کر اور آپ کے رجحانات کو پڑھ کر کئی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، اور غیر مقلدین کے نیو مجدد نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مسلکن شافعی ہیں۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 10 سال بعد پیدا ہوئے، وصال کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں صحیح، ویسے تو آپ کو 5,00,000 یاد تھیں، 1,00,000 صحیح حدیثیں آپ کو یاد تھیں، مگر آپ نے لکھی وہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے، ان میں سے چن کر وہ حدیثیں لکھی آپ نے۔
7,275 اور باقی آپ نے 92,725 جو ہے وہ چھوڑ دی. وہ صحیح حدیثیں بعد میں چھوڑ دی آپ, لیکن ان میں سے چن کر وہ لکھی کہ جن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے, اور آپ کے نام کے ساتھ جوفی بھی آتا ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ اسلام کی خوبی آپ کو ایک بتا دو. آج کے دور کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں, پیشہ نہیں, پیشہ جس کو آپ لوگ کمی کہتے ہو, جس کے اندر اسلام کا اثر نہ گیا ہو, اور اس شعبے اور اس پیشے میں سے بڑے بڑے اسکالر, محدث, مفکر, مقرر نہ نکلے ہو. گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی, آپ کو میں بتاؤں گا. ہر شعبے کے اندر جس کو آپ کمی کمین کہتے ہیں نا, ہر شعبے کے اندر بڑے بڑے محدث کہ جن کو آپ کمی کمین کہتے ہیں, وہ امام بنے اور بادشاہ اور حاکم جو ہے ان کے در پر ہاتھ باندھے کھڑے رہے علم کی وجہ سے. تو یہ اسلام کی خوبی ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ خوبیوں کو دیکھتا ہے, اور مسلمان بھی خوبیوں کو دیکھتے تھے. آج کل خوبیوں کو نہیں دیکھتے, آج کل ہم دیکھتے ہیں پیسوں کو دیکھتے ہیں, بندے کی پاور اور شہرت کو دیکھتے ہیں, افرادی قوت کو دیکھتے ہیں. ان چیزوں ہم نے چھوڑ دیا, خوبیاں ہم نہیں دیکھتے, بھاڑ میں جائے کوئی بندہ جائے. تو آپ کے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں شجرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نام آتا ہے بردزبہ, کاشتکار کو کہتے ہیں. تو امام بخاری کے آباء و اجداد جو ہیں یہ کاشتکار تھے. آج کی لینگویج کے اندر آپ اس کو جٹ کہہ سکتے ہیں. جٹوں کا کام زمینداری یا آرائی جو ہوتے ہیں, تو آپ امام بخاری کے آباء و اجداد کو اپنی لینگویج کے اندر جٹ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ جو ہے وہ کاشتکاری ہے. پھر کیا ہوا کہ یہاں اسلام آیا تو یمان جوفی, ان کے ہاتھ کے اوپر مغیرہ جو پردادا لگتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور عقد موالات ہوئی. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جوفی کہا جاتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتے. آپ کا خاندان پیشے کے لحاظ سے کاشتکار تھا, آپ کی اپنی زمینیں تھیں, آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ خود بھی کھیتی باڑی کرتے, اپنی زمینوں پہ لوگوں کو ملازم رکھتے, آمدن ہوتی, آپ لوگوں کو پیسہ دیتے, مال کو خریدتے, منڈی میں مال کو بیچتے, تو ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ آدمی تھے. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کے تعلقات جو ہیں وہ حاکم وقت کے ساتھ تھے. سمجھ لیجیے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسا کہ آپ کے علاقے کا ایم این اے ہو یا آپ کے صوبے کا گورنر ہو, اور آپ کا گورنر اور ایم این اے کے پاس آنا جانا تبھی ہوگا جب آپ کا اپنے معاشرے کے اندر کوئی سٹیٹس ہوگا. ویسے تو آپ نہیں جا سکتے, عام آدمی تو نہیں جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد جو ہیں ان کے تعلق حکام کے ساتھ تھے. حکام کے ساتھ جو تعلقات تھے یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد معاشرے کے اندر زبردست مقام رکھتے تھے. آپ کی حیثیت جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے بڑی تھی. تبھی تو گورنر کے ساتھ, حکاموں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے. تو حاکم بخارا یمان جوفی سے آپ کے تعلقات بڑھے, اور یہ تعلقات اثر انداز ہوئے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا. آپ کے پردادا نے اسلام جب قبول کیا تو خاندانی تعلقات ہو گئے. تو جو ایمان لاتا ہے وہ خاندانی مسلمان سے زیادہ اسلام کو قبول کرتا ہے. یہ بات وہ لوگ تائید کریں گے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں, جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا جو لڑکی اسلام قبول کرتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں سر پہ دوپٹہ لوں, میں اپنے جسم کو کور کروں, میں 5 وقت کی نماز پڑھوں, میں کوئی برائی نہ کروں. وہ ان تمام برائیوں کو دیکھ چکی ہوتی ہے, لیکن جب وہ ہمارے اندر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ انہی برائیوں کو چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں جو برائیاں میں چھوڑ کر آئی ہوں, تو یہ کیسے مسلمان ہوئے. وہ زیادہ پکی مسلمان ہوتی ہے, زیادہ اسلام کی طرف راغب ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو سیکھنے اور جاننے کے بارے میں زیادہ توجہ جو ہے وہ آپ کے خاندان کی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ, بڑے جید محدث اور بہت بڑے مفکر تھے. اس خاندان نے پھر علم سیکھنا جب شروع کیا تو استاد بنے وقت کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بخاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بڑے بڑے علماء و محدثین سے آپ نے علم سیکھا. آپ کے اساتذہ میں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے, اور یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے.
تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاگرد ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے، اس لیے میں ان کے نام کے ساتھ حنفی لگا رہا ہوں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کے گھر کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا حنفی مسلک کی کتابوں کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جتنی تھی آپ کے شاگردوں کی، آپ کی جو کتابیں تھیں وہ سب کی سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آلریڈی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، 13 شوال بروز جمعہ بعد نماز عصر 194 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ زاہد و عابد اسماعیل بخاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ چونکہ آپ عالم بعمل ہیں، عالم بعمل جو ہے وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا، وہ نبی کی سنت کو ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو محبت ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ اکبر جل شان۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جلدی ہی دنیا سے چلے گئے، بھار آپ کی والدہ کے سر پر آ گیا، آپ کا ایک بھائی، آپ، والدہ۔ اب والدہ اپنے بیٹے کا بڑا خیال رکھتی، لیکن ایک وبا پھیلی۔ وہ وبا پھیلنے سے کیا ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبینا ہو گئے۔ آنکھیں پہلے تھیں لیکن دیکھنا آنکھوں نے بند کر دی۔ ماں رونے لگ گئی، اپنے بیٹے کے غم میں روتی۔ آپ جب نبینا ہو گئے، آپ کی والدہ تہجد گزار، اور یہ تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ پرانے زمانے کی عورتیں جو تھیں مسلمان وہ فرائض نماز کو چھوڑتی ہوں، یہ تو جملہ کہنا ہی نہیں ہے۔ گفتگو کرنی ہے اشراق پہ، چاشت پہ اور تہجد پہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تہجد، تو تہجد میں روتی رہتی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر دے، اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ جتنے اسباب ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے، اے مسبب الاسباب اب تو کر، یا اللہ پاک تو کرم فرما میرے بیٹے کو بینا کر دے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ یوں روتے روتے سو گئی، روتے روتے سوئی، آنکھ لگی آپ کی، بس اسی ٹائم ہی کرم ہوتا ہے تہجد کے ٹائم، میں آپ کو بتا چکا پچھلی تقریر میں۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، ابو الانبیاء کا دیدار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے روتی کس لیے ہو، پریشان مت ہو، تمہارا بیٹا جو اٹھے گا نا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کے صدقے اس کو بینا کر دیا ہے۔ اسی وقت اٹھی ابراہیم علیہ السلام، خواب میں اسی وقت اٹھی، جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا، اٹھو 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 بیٹا، ماں آج جلدی اٹھا رہی ہو مجھے، کہا نہیں بیٹے اٹھو، تم جلدی کرو۔ بیٹا اٹھا، جب اٹھا تو کیا دیکھا، آنکھیں کھولی تو کمرے کی ساری چیزیں اور ماں جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو وہ آنکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے بغیر دی تھی، وہ تو شاید دن کو دیکھتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی تھی آنکھیں، وہ چاندنی رات کے اندر بھی واضح بالکل دیکھ رہی ہوتی تھی کہ جیسا کہ دن کو دیکھ رہی ہیں، سورج کی روشنی میں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ محترمہ نے لوکل مدرسہ کے اندر ڈال دیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھے، علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے والد گرامی علامہ تھے، عالم دین تھے، تو لوگ تو جانتے، تو آپ کو داخلہ جہاں جاتے ہر جگہ مل جاتا۔ وہاں اس دور کے اندر ہلکے ہوتے، اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کے دور میں، آپ بیٹھتے علم حاصل کرتے۔ تو آپ نے اس دور کے اندر جو رجحان تھا اس کے اندر توجہ ڈال دی۔ اس دور میں رجحان کیا تھا؟ اس دور میں جو آپ کا دور ہے 194 ہجری، جو دوسری صدی جا رہی ہے اور تیسری صدی ہے، اس کے اندر حدیث سیکھنے کا رجحان بہت زیادہ تھا، یاد کرنے کا، کس کے پاس حدیث ہے، کہاں حدیث ہے، تو جا کر اکٹھا کرتے تھے لوگ، اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس میں گورنمنٹ بھی انوالو تھی، لوگوں کا بھی شوق تھا، سارے جو ہے نا وہ ایک جانب، ایک دور آتا ہے جس دور کے اندر رجحان لوگوں میں پڑ جاتا ہے دین کے شعبے کے اندر۔ اگر کوئی آدمی فلاسفر مشہور ہوا تو ویسی تقریریں شروع ہو جاتی، اگر کوئی طرز والا مشہور ہوا تو ویسی تقریریں مشہور ہو جاتی، اگر کوئی شعر والا مشہور ہوا ویسی تقریریں مشہور ہو جاتی۔ تو کیا رجحان ہے اس وقت؟ اس وقت یہ تھا کہ لوگ مقرر اور سب لوگ جو ہیں وہ حدیث سیکھتے اور حدیث سنایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو سیکھنا شروع کر دی، تو بخارا کے جتنے محدثین تھے ان تمام کی کتب کو ازبر یاد کر لیا۔ 1 سال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا وہ سب کا سب سیکھ لیا۔ اس قدر عبور آپ کو حاصل ہو گیا کہ اب آپ جب کسی کے حلقہ میں بیٹھتے تھے، وہ بیان کرتے ہوئے اگر چین کے اندر یا کسی جگہ ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی تو آپ فوراً ان کو بتا دیتے کہ آپ سے یہ تسامح ہو گیا ہے،
یہ میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سال کی عمر میں آپ نے بخارا کی ساری حدیث کو یاد کر لیا. صرف بخارا کی حدیث کو ہی یاد نہیں کر لیا, آپ نے جتنی والد گرامی کے ہاں لائبریری تھی اس کے اندر جتنی کتابیں تھیں, امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں, عبداللہ بن مبارک حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی, امام اعظم کے شاگردوں کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب کی سب آپ نے زبانی یاد کر لی تھی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ بخارا کے محدثین اور وہاں کی حدیثیں آپ نے یاد کی. ایک دن آپ وہاں کے محدث امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے, تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی. حدیث جو انہوں نے پڑھی تو سند بیان کرتے ہوئے کہنے لگے سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم. آپ کی عمر 10 سال ہے, 11 سال, 10-11 کے بیچ کھڑے ہو کہنے لگے استاد صاحب یہ چین نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے, چلو کوئی 30-40 سال کا آدمی گفتگو کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہاں محدث سے بخارا آپ کے استاد, اور کہاں ایک 10 سال کا بچہ, اور وہ محدث سے یہ کہے کہ یہ چین ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا آپ جا کے دیکھ لیجئے, اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو جہاں آپ نے لکھا ہے آپ اسے جا کے دیکھ لیجئے. وہ اندر گئے, اپنی کتاب لے کر آئے, ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوا, ورنہ وہ مانتے ہی نا. تو کہنے لگے اچھا آپ بتاؤ کہ اصل چین کیا ہے. یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہاں کچھ مسٹیک ہے. کہنے لگے اچھا آپ بتائیے کہ اصل چین کیا ہے. تو کہنے لگے دیکھیے سن لیجئے کہ یہ جو ابو زبیر ہیں یہ ابراہیم کے راوی نہیں ہیں, یہ ان کے راوی نہیں ہیں. تو کہا پھر ان کا راوی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ زبیر بن عدی ہیں, وہ ہیں کہ جو ابراہیم کے شاگرد ہیں, تو انہوں نے ان سے بیان کیا ہے. تو چین جو ہے وہ یوں ہوگی, سفیان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں زبیر بن عدی سے کہ جو شاگرد ہیں ابراہیم کے, وہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ آپ کا عالم تھا 10-11 سال کی عمر میں, یہ آپ کا عالم ہے. 11 سے 16 سال تک, 5 سے 10 ہجری تک آپ کو جو کچھ بخارا میں میسر تھا آپ نے یاد کر ڈالا. 16 سال کی عمر تک آپ نے یاد کر. طبقات الکبریٰ کے صفحہ 5 پہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں آپ کو 70,000 احادیث جو ہیں وہ بمائے سند کے یاد تھیں. اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں, امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں, یہ دونوں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کو عبور حاصل ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ امام اعظم کے شاگردوں کی کتابوں کو یاد کر کے ہوا ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا. اب جب آپ کی عمر 16 سال ہو جاتی ہے, 210 ہجری ختم ہونے والی تھی, آپ کی والدہ اور بھائی احمد حج کے لیے روانہ ہوئے, تو آپ بھی ساتھ چل پڑے. کہنے لگے میں بھی حج کرنے کے لیے چلتا ہوں. آپ اپنی والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے, وہاں حج کیا. حج کرنے کے بعد آپ کی والدہ اور بھائی جو ہیں وہ واپس جانے لگے بخارا. تو آپ نے فرمایا میں واپس نہیں جاؤں گا, میں یہاں رک کر یہاں کے اساتذہ سے اب علم حاصل کروں گا, یہاں کے جو راوی ہیں ان سے علم حاصل کروں گا, یہاں کے محدثین سے میں علم حاصل کروں گا. تو آپ مکہ کے اندر جو ہے وہ رک گئے. تو 2 سال مکہ میں رہ کر جو مکہ کے محدثین تھے آپ نے ان سے علم حاصل کیا. 18 سال آپ کی عمر ہو گئی, 18 سال ہو گئی. تو 18 سال کی عمر میں آپ نے تصنیف شروع کر دی. سب سے پہلی کتاب آپ نے جو لکھی وہ قضایائے صحابہ و تابعین 212 ہجری میں آپ نے لکھی, اور اسی سال مدینہ میں دوسری کتاب لکھی بنام کتاب التاریخ. یہ آپ نے کتاب لکھی. آپ کا یہ دل تھا کہ میں عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر حدیث کو جو ہے وہ سماعت کروں, لیکن کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کا تو وصال ہو گیا ہے, حالانکہ وہ زندہ تھے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تو روایت نہ لی, کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی تب تک خبر سچی ہو چکی تھی. پھر آپ نے ان کے شاگرد سے حدیث مبارکہ جو ہے وہ لی. حدیث کے لیے, حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا آپ نے. 2 بار مصر گئے, 2 بار شام گئے, سیریا, 4 بار بصرہ گئے, 6 سال مکہ مدینہ کے اندر مختلف ادوار میں رہے. اور کوفہ کہ جو گڑھ تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا, جو علم کا گڑھ تھا, آپ اتنی بار گئے کہ جن کا حافظہ ایک کرامت ہے ان کو بھی یاد نہیں. اتنی بار کوفہ آپ حدیث مبارکہ لینے کے لیے گئے. بصرہ میں آپ بصرہ میں پڑھنے کے لیے گئے, تو کیسے آپ نے پڑھا؟ وہاں کے ہمیں ایک راوی ملتے ہیں اس بات کے, حاشد بن اسماعیل. کہنے لگے ہمارے ساتھ گئے
امام بخاری حدیث پڑھنے کے لیے بصرہ میں ہم گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تب بہت چھوٹے تھے, یعنی اتنی عمر نہیں, ٹین ایجر کہہ سکتے ہیں. تو اب ہم لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن شہر سے جا کر حدیث سنتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ فوراً جب امام حدیث ہمارے استاد حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم فوراً حدیث کو لکھ لیتے ہیں تاکہ یاد بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, جب کبھی ضرورت پڑے تو ہم دیکھ سکیں. پر ہم تو واچ کر رہے ہیں کہ بخاری جو ہیں محمد بن اسماعیل یہ لکھتے نہیں ہیں, بس یوں دیکھتے رہتے ہیں. 16 دن گزر گئے, اب ہمیں واپس بھی جانا تھا تو ہم نے کہا بھائی چند دن رہ گئے ہیں, 16 دن ہو گئے ہمیں, کتنی دور سے آپ آئے اور ہم بھی آئے ہیں, تو حدیث لکھ لیا کرو, کبھی ضرورت پڑ گئی تو دیکھ کے بتا سکو گے. آپ بات سنتے توجہ نہ دیتے. ایک دن تو سارے اکٹھے نہ ہو گئے, کہنے لگے بھائی تم چھوٹے ہو اس لیے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم جو شیخ بتاتے ہیں وہ لکھ لیا کرو. فرمانے لگے یار یہ کیا تم روز لگے رہتے ہو, چلو آؤ ایک جگہ جہاں یہ سب بیٹھتے تھے. فرمانے لگے جاؤ جو تم نے جتنی لکھی ہے نا ساری کی ساری لے آؤ. وہ بیٹھ گئے. فرمانے لگے اب تم اپنی کتابیں کھولو. میں بولنے لگا جتنے اس دن تک جتنی حدیث مبارکہ استاد جی نے لکھوائی تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب کی سب بول ڈالی. حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 15,000 تھی. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا, اتنی میموری زبردست. وہ سب 15,000 حدیث ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ کئی جگہوں پر ہم نے مسٹیک کر دی تھی, صحیح نہیں لکھ پائے تھے, تو آپ کے بولنے کی وجہ سے ہم نے وہاں تصحیح کر لی. امام بخاری لکھتے تھے, لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا, زیادہ تر وہ یاد کر لیتے تھے, اس کے بعد من چاہتا تو لکھ لیتے. بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تو دوران سفر لکھ لیتے. جیسے آپ کی بخاری شریف ہے, یہ آپ نے اس کا مسودہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہتا تھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو آپ گھر آتے تو گھر آ کے بخارا آ کر جتنا پڑھا ہوتا ایک پورا مکمل کورس جو آپ نے اپنے استاد کسی بھی ملک کے استاد سے پڑھا ہوتا, وہ آ کر بخارا جب واپس آتے تو اس کو پورا لکھ لیتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 شیوخ سے احادیث مبارکہ کو سماعت کیا اور حدیثیں اکٹھی کی. تہذیب جلد 9 صفحہ 43 آپ نے فرمایا میں نے 1000 شیوخ سے احادیث لکھی, میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند مجھے ازبر نہ ہو. تذکرۃ الحفاظ میں جلد 2 صفحہ 123 پہ نقل ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہے. آپ کو علم حدیث کا علم حاصل کرنے میں بہت دشواریاں ہوتی تھی. پہلی دشواری تو یہ کم ہے اس دور میں جو سفر کرنا ہے. آج تو چلو ہم حدیث سیکھنے کے لیے کوئی چیز سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو جہاز کا سفر ہے, بس کا ہے, کار کا ہے, کوئی موٹر سائیکل ہے, چلے جاتے ہیں. تو اس دور کے اندر پیدل جانا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا, تو وہاں پہنچ کر چند احادیث لینی, پھر اس کے بعد سفر کر جانا. سب سے بڑا تو یہ بڑی مشکل ہے. تو آپ علم سیکھنے کے دوران ایک واقعہ سناتے ہیں کہ شیخ آدم ابن ایاس کے ہاں جب پڑھتے تھے تو ایسا ہوا کہ گھر سے خرچہ آنا جو ہے نا وہ بند ہو گیا, کچھ دیر کے لیے رک گیا, بندہ نہیں پہنچ پایا. کہتے ہیں 3 دن تک سوکھی گھاس کھا کر گزارا کیا, سوکھی گھاس کھا کر گزارا کیا, اور پھر بعد میں قاصد آیا, پیسے لے کر آیا, تو آگے معاملہ جو ہے وہ بڑھا. میں یہاں گفتگو اس ولی کامل صوفی کہ جس کی کتاب کو پڑھ کر لوگ صوفی بنتے ہیں, کہ جن کی کتاب کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنتے ہیں, وہ کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنا سر ان کے آگے جھکاتے ہیں, ان کے اساتذہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی محدث بخارا حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہیں آپ کے پہلے استاد. اور یہ شاگرد تھے امام طریقت و شریعت امام المحدثین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے, اور حضرت امام وقی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کے. اور یہ دونوں حضرات شاگرد تھے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس سے معلوم یہ ہوا امام بخاری کے پردادا استاد ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے والد گرامی کے پاس فقہ کی کتابوں کا ذخیرہ تھا. مسند حدیث پر بیٹھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام کا تمام یاد کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو احادیث سے مسئلے کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ علم آپ نے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا سیکھا اپنے والد گرامی کے ذریعے سے.
تاریخ بغداد کی جلد 2 کے صفحہ 7 پہ ہے کہ آپ نے 16 سال ہونے سے قبل امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی تمام کتب جو ہیں وہ آپ نے زبانی یاد کر لی تھی۔ آپ کے دوسرے استاد جو ہیں وہ مکی بن ابراہیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر جل شانہ، اس دور کے شاگرد بھی ولی کامل اور صوفی، اور اس دور کے استاد بھی ولی کامل اور صوفی، کیونکہ وہ لوگ زاہد، عبادت گزار، تصوف کے ماہر، جو خصلتیں صوفیاء کرام میں آپ کو ملتی ہیں وہ تمام کی تمام ان علماء کرام کے اندر موجود ہوتی تھی۔ وہ عالم بعمل ہوتے تھے، اور عالم بعمل جب ہو جاتا ہے تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر نفس کو مارنے کے طریقے جدا ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام ہر دور کے اندر ہیں۔ اب مکی بن ابراہیم یہ دوسرے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پہلے استاد جو ہیں وہ آپ کے ابا، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے۔ اب دوسرے استاد جو ہیں مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حنفی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں جا کر ان سے حدیث کو سنا۔ اس کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تذکرۃ الحفاظ جلد 2 صفحہ 555 میں۔ یہ بلخ کے جو محدث ہیں امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 ثلاثیات لی ہیں۔ 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات جو ہیں وہ امام اعظم کے شاگردوں سے روایت کی ہیں، اور 21 میں سے 11 کے راوی جو ہیں وہ مکی بن ابراہیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تیسرے استاد ضحاک بن مخلد حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں ان استادوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو بڑے ٹاپ کے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف میں ثقہ آدمی اور آپ کی کافی روایات جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو دوسرے استاد کون ہیں؟ ضحاک بن مخلد حنفی رحمۃ اللہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس صوفی، اس زاہد و عابد، عالم، محدث، ان کے دوسرے استاد جو ہیں امام قسطلانی ارشاد الساری جلد 1 صفحہ 32 پہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے اساتذہ کا ذکر جب انہوں نے کیا تو کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر آپ نے ابو عاصم ضحاک بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثی کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ چوتھے استاد ابو عبداللہ انصاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری جب بصرہ تشریف لے کر گئے تو حدیث کے لیے، تو وہاں آپ کے استاد ایک محمد بن عبداللہ انصاری تھے۔ یہ ابو عبداللہ انصاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے 5ویں استاد ابو عبد الرحمن مکری رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں ان سے حدیث سماعت کی آپ نے، اور خود امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ عبد الرحمن المکری رحمۃ اللہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ چھٹے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت عبید اللہ بن موسیٰ کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں آپ نے حضرت عبید اللہ بن موسیٰ سے حدیث سماعت کی، اور تہذیب الکمال جلد 29 صفحہ 421 پہ ہے کہ عبید اللہ بن موسیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں امام اعظم کے شاگردوں سے جو ہے وہ حدیث سماعت کی ہے۔ ابو نعیم فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ 7ویں استاد آپ کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے کوفہ میں حدیث سماعت کی، اور بخاری شریف کے اندر 185 احادیث مبارکہ فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے۔ ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل جلد 8ویں میں صفحہ 449 پہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں۔ تو فضل بن دکین جو 7ویں استاد ہوئے امام بخاری کے، وہ بھی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ میں نے وہ استاد ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اس بڑے ولی کامل کے ذکر کیے ہیں کہ جو شاگرد ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو امام اعظم جو ہیں یہ دادا استاد لگے، اور کسی جگہ پہ پردادا استاد لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیث مبارکہ آئی ہیں، جو فقہ آئی ہے، جو علم آیا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب آ جائیے ایک اور استاد کا تذکرہ سن لیجیے جو بڑے ٹاپ کے آپ کے استاد ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری شاگرد ہیں حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سنا آپ نے؟ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے وکیع بن الجراح سے پڑھا ہے، اور وکیع بن الجراح بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تہذیب جلد 10ویں صفحہ 401 پہ ہے
کہ ابراہیم بن موسیٰ نے روایت کی یزید بن زرع سے، اور اسقلانی فرماتے ہیں کہ یزید بن زرع نے روایت کیا امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو گویا کہ ابراہیم بن موسیٰ جو ہیں امام بخاری شاگرد ہوئے ابراہیم بن موسیٰ کے، ابراہیم بن موسیٰ شاگرد ہوئے یزید بن زرع کے، اور وہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو امام بخاری کے پردادا استاد لگے امام اعظم ابو حنیفہ۔ عمر بن زرارہ تاریخ الکبیر کی جلد 8ویں صفحہ 81 پہ ہے، عمر بن زرارہ نے سماعت کی حشیم بن بشیر سے، اور انہوں نے امام اعظم سے علم حاصل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ امام بخاری شاگرد ہوئے عمر بن زرارہ کے، وہ شاگرد ہوئے حشیم بن بشیر کے، اور وہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ 11ویں استاد عبادہ بن یعقوب، عبادہ بن یعقوب نے سماعت کی عبادہ بن العوام سے، انہوں نے علم حاصل کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادہ بن یعقوب سے روایت کی، تو معلوم ہوا کہ امام بخاری شاگرد ہوئے عبادہ بن یعقوب کے، عبادہ بن یعقوب شاگرد ہوئے عبادہ بن العوام کے، عبادہ بن العوام شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ محمود بن غیلان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یمن جا کر عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا چاہا، مگر وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات کی خبر جب دی گئی تو یہ خبر غلط تھی، مگر جب معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی تب ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ نے ان کے شاگرد سے حضرت محمود غیلان رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے محمود بن غیلان کے، اور یہ شاگرد ہیں امام عبد الرزاق کے، اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو ہمیں دشمن بنا دیتے ہیں، آئمہ سے، ولیوں کا، صوفیوں کا دشمن بنا دیتے ہیں، کو خدا کا خوف کریں۔ بخاری 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 شریف بولتے رہتے ہیں اور امام اعظم کی توہین کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین کے تو سارے استاد شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب بولیے، اب بولیے پھر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا درجہ ہے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی بہت بڑے صوفی اور ولی کامل۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بتائیے 17 حدیثیں یاد تھیں ان کو، 17 حدیثیں یاد تھیں، اسی لیے یہ دنیا کے بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد تھے، وہ 17 حدیثیں سننے جاتے تھے۔ امام اعظم کے پاس حدیث کا وہ ذخیرہ تھا جو کسی بھی صحاح ستہ کے مؤلف کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب لوگ سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد، امام بخاری رحمۃ اللہ کے دادا استاد امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کے پاس حدیثوں کا وہ ذخیرہ تھا کہ جو نہ تو کسی کتاب کے مؤلف کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے بعد کسی کے پاس ہوا، ان سے پہلے ہوگا ان کے بعد کسی کے پاس نہیں، وہ احادیات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کو سن لیا آپ نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر کے اندر اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ شاید دوسروں کے بعد 60 سال میں بھی اتنا علم حاصل، اور 18 سال کے اندر آپ نے تصنیف کو جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور 1000 شیوخ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا۔ تو میں نے آپ کو ان کے چند اساتذہ گنوا دیے، تو اب زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ امام اعظم سے بڑے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ غضب کا عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کی آفت کیا ہے؟ آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھول جانا ہے، اور کسی کو یاد رہتا ہے تو وہ بڑا علامہ رہتا ہے۔ اصل میں چیز یہ یاد رکھنا ہے، جس کی یادداشت زیادہ پاورفل ہوگی وہ بڑا علامہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، وہ بڑا علامہ ہے، اور یا جو مسائل سے استنباط کر لیتا ہے وہ بھی بڑا علامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز دی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست یادداشت دی تھی، یہ معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ جبریل علیہ السلام ایک بار پڑھتے تھے آپ کو یاد ہو جاتا، اور یہ نبی کے صدقے سے پھر یہ معجزہ آگے کرامت بن گیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد صوفی، زاہد و عابد، امام، محدث، علامہ، مفکر، فقیہ، آپ کے اندر یہ کرامت بن کے ظاہر ہوا۔ آپ کا حافظہ، آپ چیز کو ایک مرتبہ سن لیا کرتے تھے پھر آپ بھولتے نہیں تھے، اور لوگوں نے بارہا آپ کے حافظہ کا امتحان لیا، آپ کی یادداشت کا امتحان لیا۔ یہ حدیثیں جو اکٹھی ہوئی ہیں نا، آج کل ہم ٹیکسی چلاتے ہوئے اعتراض تو کر دیتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کر آفس میں بیٹھ کر اعتراض تو کر دیتے ہیں،
لیکن احادیث مبارکہ کو کن لوگوں نے کیسے اکٹھا کیا اور کیا کیا شرائط لگائیں یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ حافظہ کا بارہا امتحان لیا گیا کہ جس دور میں لوگوں کو لاکھ حدیثیں تو معمولی بات ہوتی تھی، اس دور کے اندر 60,000 70,000 لاکھ یہ حدیثیں تو معمولی بات تھیں کہ لوگوں کو یاد ہوں۔ اس دور میں آپ کی یادداشت کا امتحان لیا گیا۔ سمرقند کے اندر آپ کی یادداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ جب علامہ بن گئے آپ کو حدیثیں یاد ہوگی۔ 16 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں تو آپ کو ویسے ہی یاد تھیں۔ آپ کی شہرت، آپ کی کتب کی شہرت خاص و عام تک پھیل گئی۔ سمرقند کے علماء نے آپ کے حافظہ کا یوں امتحان لیا، 400 محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا۔ 400 محدثین، تو انہوں نے کیا کیا، حدیث پڑھنے لگے تو جو عراق کی اسناد تھیں وہ شام کی اسناد میں ڈال دی، جو شام کی اسناد تھیں وہ عراق کے اندر ڈال دی، حرم کی اسناد جو ہیں وہ یمن میں ڈال دی، یمن کی حرم کے اندر ڈال دی۔ آپ کو شاید سمجھنا ہے کیا مطلب، یعنی ایک حدیث بیان کی ہے عراق والوں نے، وہاں نام اور تھے، اور وہی حدیث بیان کری ہے یمن والوں نے، یہاں نام اور ہیں، راوی اور ہیں۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہاں کا ایک نام لے کے اگلا نام یہاں کا جڑ دیتے تھے۔ پھر حرم میں جو چین بیان کی گئی ہے حدیث کی وہ ملا دیتے تھے دوسری کے ساتھ، کسی اور ملک یمن والوں کے ساتھ یا عراق کی شام والوں کے ساتھ، تو یوں نام گڈمڈ کر دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے 7 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایسے عالم بعمل زاہد و صوفی و متقی و پرہیزگار اور امام المحدثین، آپ 7 دن تک وہ آپ کو مغالطہ میں ڈالیں، آپ بالکل کلیئر کرنا نہ یہ نام ادھر نہیں ہے، یہ نام ادھر ہے، یہ نام ادھر نہیں ہے، یہ عراق کی سند ہے، عراق کی سند یہ ہے، یمن کی سند یہ ہے، حرم کی سند یہ ہے، شام کی سند یہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بغداد میں آپ کا بہت بڑا امتحان ہوا۔ بغداد والوں کو معلوم ہوا کہ امام بخاری تشریف لے آئے ہیں، مجمع اکٹھا ہو گئے۔ تو مجمع تو اس وقت آتا تھا، لوگ علماء کو سنتے تھے۔ آج کل تو کہیں تقریر ہو رہی ہو تو کوئی نہیں جاتا، ہاں کوئی ٹی وی کا مولوی ہو تو پھر یہ لوگ کچھ تھوڑے سے چلے جاتے۔ تو بغداد کے اندر امام بخاری آئے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ چلے گئے۔ تو آپ مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے، بصرہ میں جاتے، بغداد میں جاتے، نیشا پور میں جاتے، سمرقند میں جاتے، بخارا میں جاتے، درس حدیث کے لیے جاتے، آپ کے شاگرد بھی ساتھ ہوتے، آپ وہاں درس حدیث دیتے، کچھ ماہ تک آپ قیام کرتے، لوگ آپ سے سنتے، لکھتے، آپ بیان کرتے اسے، اساغیر آتے، اکابر آتے، معاصر آتے، حاسد آتے، طالب آتے، سارے آتے۔ بغداد میں جب آپ پہنچے تو 20,000 کا مجمع لگ گیا، 20,000 کا مجمع۔ اب وہاں کے اور ہوتا پتہ کیا ہے، جب مشہور آدمی کہیں جاتا ہے نا تو لوکل جو ملا ہوتے ہیں جو صوفی نہیں ہوتے، مولوی تو ہوتے ہیں صوفی نہیں ہوتے، وہ حسد کرتے ہیں، یار اس کا نام نہ چمک جائے، ہمارے مقتدی اس کو نہ ماننے لگ جائیں، تو بھئی کیا فرق پڑے گا، اگر اس کو ماننے لگ جائیں گے تو بھی تو تمہارے اللہ کی اور رسول کی باتوں کو ہی مان رہے ہیں نا، تو جانے دو ادھر، جاؤ جہاں سے حق ملتا ہے جاؤ۔ اگر میرا شاگرد مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو مجھے خوشی ہے کہ اس کو مجھ سے بہتر کہیں علم مل گیا جو میرے پاس نہیں۔ اگر میرا مرید مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو جائے، بہتر ہے، اس کو کہیں تصوف مجھ سے زیادہ مل گیا جو میرے اندر نہیں ہے۔ میں تو یہ چیز سمجھتا ہوں، جانے دو۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ملا یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مریدین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے سننے والے اس کے دیوانے نہ ہو جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقصد ایک دن ہے، جب آپ کا مقصد ہوگا اللہ کی تبلیغ کرنا تو پھر اللہ کی تبلیغ سننے کے لیے جانے دو وہاں بھی اس کو، لیکن وہ بندہ اللہ والا ہو، یہ شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عشق مصطفیٰ کو بیچ رہا ہو اور اس نے ایک لباس پہنا ہوا، یا وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو، عشق مصطفیٰ رکھ کے کام کوئی اور کر رہا ہو۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی۔ میں نے آپ کو ایک تقریر میں یہ بتایا نا کہ حمزہ یوسف کو میں بڑا اچھا آدمی، بڑا اسکالر سمجھتا تھا، لیکن وہ سارا ایک لبادہ ہے عشق مصطفیٰ کا۔ وہ عشق مصطفیٰ کا لبادہ کیا ہے؟ وہاں واشنگٹن میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مرزئی جو پاکستان نے کافر قرار دیا ہے یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے۔ بیڑا غرق ہو گیا نا، سارا تصوف بھی گیا، عشق مصطفیٰ گیا، سب کچھ گیا۔ اب اس کا آپ چہرہ دیکھ لیجئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے عشق کو اور آپ کی تعلیم کو بازار میں سامان نہ بناؤ، اس کو اپنی جان بناؤ۔ تو بغداد والوں نے جب یہ سوچا کہ یار امام بخاری آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، 20,000 کا مجمع ہو گیا، ان کے سارے محدثین جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ گئے، وہ جو صوفی نہیں تھے صرف مولوی تھے، سارے بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، ٹاپ کے 10 لڑکے چنے، ان 10 لڑکوں کو، ایک کو 10 حدیثیں، ایک کو 10 حدیثیں، ایک کو 10 حدیثیں، ایک کو 10 لڑکوں کو 10 حدیثیں یاد کروا دی اور 100 حدیث۔ تو ان کو یہ کہا کہ تم نے متن بھی غلط پڑھنا ہے، سند بھی غلط پڑھنی ہے۔
سند سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو نام ہوتے ہیں نا، جیسے میں پڑھتا ہوں امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا موسیٰ کاظم سے، موسیٰ کاظم نے جعفر سے، انہوں نے باقر سے، انہوں نے امام زین، یہ اسے کہتے ہیں سند. اور متن کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آگے میں پڑھتا ہوں انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ متن ہوتا ہے. اب آپ سمجھے؟ اچھا انہوں نے کہا متن بھی غلط پڑھنا ہے، سند بھی غلط پڑھنی ہے. لو جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھے، مجمع جب لگا تو آپ سے پہلے شروع، آپ اس سے پہلے کہ آپ شروع ہوں وہ کھڑے ہو، ہم ایک حدیث پوچھنا چاہتے ہیں، پڑھو. ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں غلط سند غلط متن پڑھ دیا، بیٹھ گیا. دوسرا کھڑا ہوا، غلط سند غلط متن 10 پڑھ دی. تیسرا کھڑا ہوا، غلط سند اور یہ ساری چیزیں وہ غلط کرتا گیا، متن بھی اور یہ بھی سب چیزیں غلط پڑھتا گیا، غلط غلط غلط. جب 100 پوری ہو گئی، 100 پوری ہوگی نا، 10 بندے 100 حدیثیں پوری ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے شروع ہوئے، فرمانے لگے تم نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی، پہلی حدیث کی سند تم نے اس طرح پڑھی، وہ اس طرح ہے، متن اس طرح پڑھا، وہ اس طرح ہے. دوسری حدیث تم نے یہ پڑھی، اس کا سند اس طرح ہے، اس کی متن یہ ہے، تیسری یہ، چوتھی یہ، پانچ، اس کی 10 کی پہلے اس کی غلط بولی، پھر اس کو صحیح 10 بتائیں. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہے صوفی باصفا، یہ ہے عالم باعمل، یہ ہے زاہد و متقی و پرہیزگار، یہ ہے امام المحدثین. پہلے اس کی غلط پڑھی، پھر اس کی صحیح بتائیں، پھر دوسرے 10 کی طرف شروع ہوئے، دوسرے بندے کی طرف، اس کی 10، اس کی پہلے سے غلط پڑھی، پھر اس کو صحیح بتایا، پھر تیسرا 100 کلیئر کر دی. نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل شانہ. وفیۃ العیان جلد 2 صفحہ 324 پہ ہے کہ آپ نے ہر متن کو اس کی اصل سند اور ہر سند کو اصل حدیث کے ساتھ آپ نے ملحق کر کے ترتیب وار سنا دیا. حافظ ابن حجر عسقلانی بڑی غضب کی بات کرتے، کہتے ہیں تعجب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اغلاط نکالی، کہتے ہیں یہ تو کوئی بھی نکال سکتا ہے، وہ تو ان کے پاس حافظہ تھا. کہتے ہیں تعجب یہ ہے کہ غلط اسناد و حدیث کو اسی ترتیب سے دہرایا جس ترتیب سے اس نے اس کو غلط پڑھا تھا. مقدمہ فتح الباری اور صفحہ 486 میں یہ بات، اللہ واقعی بات بڑی زبردست. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں بھی لکھی. سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی تھی قضایا صحابہ و تابعین، یہ 212 ہجری میں آپ نے لکھی ہے. اس کے بعد تاریخ الکبیر ہے، یہ 16 سال کی عمر میں آپ نے لکھی تھی، حیدرآباد سے چھپ گئی، حیدرآباد انڈیا سے یہ چھپ گئی. تاریخ الاوسط یہ نہ چھپ سکی، اس کا ایک نسخہ جرمنی میں ہے کہیں. تاریخ الصغیر ہے، المسند الکبیر ہے، اس کا نسخہ بھی جرمنی میں ہے. کتاب الضعفاء ہے، تفسیر الکبیر ہے، ناپید ہے، معلوم بھی نہیں کہاں ہے. اور الادب المفرد بخاری شریف کے بعد یہ مشہور ہوئی، اس کے اندر یا محمد ہے. بخاری شریف کو ماننے والے ان کی اس حدیث کو نہیں مانتے. بڑی عجیب بات ہے نا کہ 4000 جو انہوں نے لکھی ہیں مقرر چھوڑ کر، اور 7275 جو ہیں ان کو مانتے ہیں. الادب المفرد کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ نہیں مانتے، اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کتاب الفوائد نہ وجود نہ معلوم، امام ترمذی نے اس کا تذکرہ کیا. کتاب العلل، کتاب المبسوط، اس کا نہ وجود ہے نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے. کتاب الہبہ 500 احادیث کا مجموعہ تھا، اب یہ ناپید ہے، کچھ معلوم نہیں کہاں ہے. کتاب الاشربہ، اس کا امام دارقطنی نے ذکر کیا ہے مگر یہ ناپید ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. کتاب الوحدان، اس میں ان صحابہ کا ذکر ہے جن سے ایک حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے. قرات خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھنا، چونکہ آپ کا شوافے کی طرف رجحان تھا اس لیے آپ نے دلائل وہی دی ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ پیچھے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. کتاب الرقاق، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے. بر الوالدین، خلق افعال العباد جو ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. کتاب المناقب جو ہے، رسالہ رفع الیدین، یہ رفع یدین جو ہے ہاتھ اٹھانا، یہ اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھا کیونکہ آپ چونکہ شوافے کی طرف رجحان رکھتے تھے. اور کنیتوں کے بارے میں آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جس کی جو کنیت تھی وہ آپ نے لکھی. بعد میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حروف تہجی کی ترتیب سے اسے جو ہے وہ لکھا. اسامی صحابہ، یہ بھی جرمنی کے اندر اس کا ایک نسخہ موجود ہے. آپ کی سب سے مشہور ترین کتاب کہ جس کی جو آپ کی وجہ شہرت بنی اور جو اولیاء کرام اور تصوف والوں کے لیے ایک زبردست ذخیرہ ہے سیرت کا، وہ ہے بخاری شریف، لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں. تو میرے سامعین جو ہیں وہ آج اس کا نام بھی یاد کر لیں. اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اتنا لمبا نام ہے بخاری شریف کا، لیکن آپ کیا بولتے ہو؟ بخاری شریف. تو نام اس کا کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ ہے نام. تو آپ کی کرامات
اخلاقیات کے علاوہ جو چیز وجہ شہرت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ یہ کتاب، یہ آپ کی وجہ شہرت بنی۔ آپ کی یہ کرامت ایسی کرامت ہے کہ جس سے کرامات کا ظہور ہوا، جسے پڑھ کر عمل کر کے لوگ ولی اللہ بنتے ہیں، اس کو پڑھنے والے کی مشکل حل ہوتی ہے۔ اگر قحط میں پڑھا جائے تو رب بارش نازل فرما دیتا ہے، مشکل میں بخاری شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ لوگ کہ جو تیجا، ساتہ، دسواں، یہ برسی، یہ چیزیں نہیں مناتے، وہ بھی بخاری شریف، حالانکہ یہ بدعت ہے لیکن وہ بھی بخاری شریف کا ختم کرواتے ہیں، اور بخاری شریف کا ختم کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اگر فاتحہ اور تیجا، دسواں یہ اگر جائز نہیں ہے تو بخاری شریف کا ختم پڑھنا کہاں جائز ہو جائے گا؟ لیکن ان کو بھی وہی چیز ماننی پڑے گی جو اہل سنت والجماعت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو 16 سال میں لکھا، تو جب آدمی خود لکھتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ آج کل جو کتابیں آپ کو نظر آتی، فلاں صاحب نے 1000 لکھ دی، فلاں نے 2000 لکھ دی، وہ ایک گروپ ہوتا ہے، تو وہ گروپ بیٹھ کر وہ کتاب لکھتا ہے، کچھ ڈھونڈتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ نیٹ کرتے ہیں، کچھ، تو وہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے۔ تو جب آدمی خود کتاب لکھتا ہے پھر بڑی دیر لگتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے 16 سال میں اس کو مکمل کیا۔ 6 لاکھ حدیث میں سے بخاری شریف کو چن کر لکھا، 7275 کو، اور فرمایا ما ترکت من الصحاح اکثر، میں نے اکثر صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ بس یہ جملہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بخاری شریف کے اندر پورا اسلام نہیں ہے، اور بخاری شریف کے اندر ساری شریعت بھی نہیں ہے، مسائل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 92,725 چھوڑ دی ہیں، 7,275 لکھی ہیں آپ نے۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اس لیے آپ کو بخاری شریف کے اندر ایک مسئلہ ملے گا، سارے مسئلے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف 4,000 لکھی ہیں مقرر چھوڑ کر، اور ٹوٹل 7,275 لکھی ہیں، اور 92,725 چھوڑ دی ہیں آپ نے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ان بندوں سے روایت کرتے ہیں جن کی ملاقات آپس میں ہوئی ہے، ملے، یہ نہیں ہے کہ زمانہ ایک ہو، ملے۔ صحیح بخاری میں ضعف کی بنا پر جن راویوں پہ گفتگو کی گئی ہے وہ بنسبت دوسری کتابوں کے اس میں کم ہے۔ آپ نے اس کتاب کا آغاز مکہ میں کیا اور 16 سال بعد تکمیل مدینہ المنورہ میں کی۔ آپ اس سے حدیث لیتے جو زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کے ساتھ رہا ہے، جو کم رہا ہے اس سے کم حدیث لیتے۔ آپ کی کتاب میں ثلاثیات زیادہ ہیں۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، آپ بخاری شریف کیوں مشہور ہوئی؟ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ امام بخاری ولی کامل، حافظ الحدیث، امام المحدثین، آپ کی کتاب مشہور کیوں ہوئی؟ تو بھائی آپ کی کتاب کے اندر ثلاثیات زیادہ ہیں۔ ثلاثیات سے مراد وہ حدیث ہیں جن میں امام بخاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 راوی ہوں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 22 ثلاثیات ہیں۔ 21 آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں سے لی ہیں۔ تو اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نکال دیے جائیں تو بخاری کا جو ترہ امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم کتب وقت کہ بڑے بڑے کتب اور غوث اور ابدال جن کے ماننے والے اور فالوور ہیں، ان کا فیض ہے اس ولی کامل کے پاس بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ 16 سال میں کیسے لکھا؟ 16 سال تو آپ مکے میں رہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا آپ نے بخاری شریف مکے میں لکھی، تو آپ تو مکہ اور مدینہ میں 16 سال رہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے مکہ اور مدینہ میں کیسے لکھ لی؟ اور مکہ اور مدینہ میں تو شور ہوتا ہے، یہ شور میں بیٹھ کر کتاب کیسے لکھ لی؟ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے نا، تو کیسے لکھ لی آپ نے کتاب؟ جھمگٹا لگا رہتا ہے۔ تو سنیے، آپ کو جب شوق پیدا ہوا کہ میں صحیح احادیث کو اکٹھا کروں، اب آپ نے لکھنا شروع کیا۔ لیکن آپ کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ پہلے ایک باب بناتے تھے، باب بنانے کے بعد اس کو لکھ لیتے تھے، پھر اس باب کے مطابق قرآن کی آیت، صحابہ کا کسی کا قول، حدیث مبارکہ صحیح، یہ پھر اس کے اندر ایڈجسٹ کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کا طریقہ۔ تو اس کے لیے یہ سٹارٹ کہاں سے کرا آپ نے؟ یہ مکے سے سٹارٹ کرا، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے چلے گئے، مختلف جو ہیں وہ شہروں کے اندر آپ پھرتے رہے، اور جہاں جاتے تھے وہ مسودہ لکھتے رہتے تھے۔ باب ذہن میں آیا تو باب لکھ دیا، حدیث ذہن میں آئی نیچے حدیث لکھ دی، حدیث آ گئی تو باب چھوڑ دیا، چلو باب پھر لکھیں گے، یا باب آ گیا تو حدیث نہیں آئی تو حدیث چھوڑ دی، باب لکھا رہ گیا۔ تو یہ آپ مسودہ تیار کرتے رہے۔ جب یہ مسودہ آپ کا تیار ہو گیا تو پھر پلٹ کر واپس مکے آئے آپ، تو دوبارہ جب آئے تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لکھنا شروع کیا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے؟ پہلے غسل کرتے، پھر 2 نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد استخارہ کرتے،
استخارہ کرنے کے بعد اب آپ باب اور حدیث جو ہے وہ لکھ دیتے. پہلے سے آپ کے پاس یہ مسودے میں موجود ہیں لیکن اس میں سے آپ چن کر لکھ رہے ہیں. بات کو سمجھ گئی؟ تو آپ حدیثیں لکھیں. زیادہ تر آپ نے مکے میں حدیثیں بیٹھ کر لکھی, حدیث جب لکھ دی. لیکن یہاں رک جائیے, آپ نے کیا عمل کیا؟ 7275 حدیثیں, ٹھیک ہے. اچھا 7275 حدیثیں لکھی تو اگر ہر حدیث پر استخارہ کیا ہے تو یہ 16 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. 16 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ تو پھر میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ 7275 حدیثوں میں سے مقرر نکال دی جائیں تو 4000 بچتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک حدیث پر, وہ چاہے جتنی بار مرضی آئے, پہلی دفعہ اس کے اوپر آپ غسل فرماتے پہلے, پھر 2 نفل پڑھتے, پھر اس کے بعد استخارہ کرتے, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ اس میں رقم کرتے, لکھتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ نے کیا کیا ہوگا. یہ 4000 پہ فٹ بیٹھ رہی ہے بات. تو کیا کیا ہوگا آپ نے؟ 4000 مرتبہ غسل, 8000 آپ نے نوافل پڑھے اور استخارہ کیا 4000 مرتبہ. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بدعت ہے جو حضور نے نہ کی ہو یا حضور نے نہ کروائی ہو, تو مجھے کوئی آدمی بخاری کا ماننے والا یہ بتا سکتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہو یا کسی صحابی نے ایسا کیا ہو یا حضور نے کہا ہو یا قرآن میں لکھا ہو کہ حدیث لکھتے ہوئے پہلے تم نے غسل کرنا ہے, پھر تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں, پھر اس کے بعد تم نے استخارہ کرنا ہے, پھر تم نے حدیث لکھنی ہے. یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت کی تعریف میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر اگر امام بخاری بدعتی ہیں تو پھر آپ بتا دیجئے کہ پھر حال کیا ہوگا باقی. تو یہ چیزیں سوچنا ہے. فرقہ ورائیت نہیں پھیلانی, دہشت گردی نہیں پھیلانی, لوگوں کو کافر بنا کے مارنا نہیں ہے. مسائل کو سمجھائیے کہ دیکھیے کہ اگر ہر چیز بدعت ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھی یا صحابہ نے نہیں کی تو پھر اتنا بتا دیجئے کہ کیا حضور نے کہا تھا کہ حدیث سے پہلے نہانا, حدیث سے پہلے غسل کرنا, نفل پڑھنا, اور جو ہے وہ روایت جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ استخارہ کرنا لکھنے سے پہلے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت کر کے قوم کو گمراہ مت کرو. ہر چیز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہو نام لے کر کے یہ کرو, نہیں. ہر چیز کے لیے یہ ہے کہ کیا منع کیا ہے کہ نہیں. منع ہونا, ثبوت منع کا ہونا چاہیے, منع کیا کہ نہیں. فرقہ ورائیت کو مت پھیلاؤ, لوگوں کو مت بانٹو, یہ نیک لوگوں ولیوں سے مت ہٹاؤ. دیکھیے کہ لوگ اکثر مزارات کے اوپر جب کبھی بم بلاسٹ ہوتا تھا, یہ ابھی داتا صاحب پہ جب ہوا لاہور کے اندر, تو ساروں نے شور مچا دیا, تو تقریر اور سپیکر کھول دیے. دیکھا اگر داتا صاحب میں کچھ ہوتا تو یہ بم کو روکتے نا, داتا صاحب میں کچھ ہوتا تو اتنے بندے مر گئے, جو زائرین آئے تھے ان کا کیا قصور تھا, قبروں میں کچھ نہیں ہوتا, مت ولیوں کے پاس جایا کرو. اتنے لوگوں نے اپنا ایمان چھوڑا, اتنے لوگ جو ہیں وہ ولی سے ہٹ گئے. یہ فرقہ ورائیت پھیلانے والوں نے اس جملے کو اتنا عام کر دیا. اب دیکھ لیجئے اب کیا ہوا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, خانہ کعبہ کے اندر کرین گر گئی اور کتنے لوگ 65 کے قریب, میری جو تک جو رپورٹ پہنچی 65 شہید ہو گئے, سینکڑوں زخمی ہو گئے. اب بتاؤ اگر تم فساد نہیں پھیلا رہے, دہشت گرد نہیں ہو, تم لوگ جو ہو وہ فتنہ و فساد پھیلانے والے نہیں, فرقہ ورائیت والے نہیں, تو اب بولو, اب بتاؤ کہ ولی تو چلو نہیں روک سکا, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے بندے اپنے گھر کے اندر مروا دیے؟ پھر اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کرین جو گر گئی ہے, کتنے بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے زائرین کو یوں شہید کروا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر کرین کو نہ روک سکا. کیا آپ یہ تبلیغ کرو گے؟ خدا کا خوف کرو. اللہ کے بندوں سے کیوں ہٹاتے ہو لوگوں کو؟ اور یہ جو ولیوں کے جو دشمن ہیں, اولیاء کے جو دشمن ہیں, یہ کوئی بات ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. قبروں کو گرائیں گے اور کہیں گے ولی کچھ نہیں کر رہا, مزارات کو گرا دیں گے, بموں سے اڑے گا تو کہیں گے دیکھا ولی نے کیا کیا. اب یہی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچائے بندے؟ پھر تو کیا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں, چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں. یہ تقدیر کے اندر رب تعالیٰ نے لکھ دیا. اب جو لکھ دیا ہے وہ دعاؤں سے ٹلتا ہے, لیکن ویسے جو ہے وہ ہوتا سو ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھو, اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو. تمہیں کبھی کوئی یہ کہے آ کر کہ ولی میں طاقت ہوتی تو یوں ایسے مزار کے اوپر کیوں ہوا, تو اسے کہو, تو پھر تو یہ تیرا اعتراض اللہ پر بھی ہوگا
کہ یہ کھانا کعبہ کے اندر کرین گر گئی اور اتنے بندے مر گئے، یا ایسا پھر اللہ نے کرین کو کیوں نہیں روکا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اپنے ایمان کو بچائیے، اولیاء سے محبت کو برقرار کیجئے اور شامل ہو جائیے کہ اولیاء کا پیام آگے پہنچائیں۔ اولیاء سے بڑھ کر کوئی بھی توحید کو پھیلانے والا نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اگر بدعت، ہر چیز بدعت 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 ہے تو پھر امام بخاری پر کیا فتویٰ ہے؟ میں اس کا انتظار کروں گا کہ جو انہوں نے 4000 مرتبہ غسل کیا، 8000 نوافل پڑھے اور 4000 استخارے کیے، یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، حضور نے کہا، صحابہ نے کیا، پھر امام بخاری نے کیوں کیا؟ اور کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ بدعت ہے اور یقیناً بدعت ہے تو پھر امام بخاری پہ کیا حکم لگتا ہے؟ تو آپ نے جب مسودہ تیار کر لیا، تو مسودہ تیار کرنے کے بعد اب آپ مدینہ شریف آئے، تو مدینہ جو ہے وہ ممبر اور سرکار کے روزے کے بیچ میں بیٹھ کر اب آپ نے تراجم الابواب جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیے۔ اب وہ جو تراجم آپ لکھتے گئے، حدیثیں تو لکھی ہوئی تھی تو آپ کے ذہن میں تراجم بھی تھے، کچھ آپ نے باب لکھے ہوئے تھے، اب آپ وہاں باب کو فٹ کرتے گئے، لیکن کچھ باب تھے کہ وہ لکھے لیکن اس کے انڈر میں حدیث نہیں ہے۔ چونکہ میری گفتگو جو ہے وہ حدیث ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں ڈیٹیل میں جا نہیں رہا۔ یہ بھی آج کا بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے لسنر کے لیے بہت خشک ہو گیا اور بہت آگے چلا گیا مسئلہ، لیکن نہیں، میں ضروری سمجھتا تھا کہ چند باتیں یہ بھی میں اپنے سامعین کو جو ہیں وہ دیتا جاؤں۔ امام بخاری اپنے عقائد کی کلیات پھر کلیات کی جزیات، پھر جزیات کو ہزاروں ہزار ابواب کی شکل میں جمع کرتے، جن کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ابواب تو بخاری میں ہیں لیکن نیچے حدیث نہیں۔ بخاری شریف صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ، اس ولی کامل نے، اس زاہد و عابد و محدث نے جب بخاری شریف لکھ دی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف صحیح ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک اتنا بڑا اعتراض ہے کہ نارمل عام آدمی جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بخاری شریف صحیح ہے تو پھر آپ جو بخاری میں لکھا اس پر عمل کریں، وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو واقعی بات بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کرنے والا خبیث ہوتا ہے۔ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کرنے والے کے مائنڈ کے اندر خباثت ہوتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کافر آ کے کہتے تھے، او مسلمانوں، تم کہتے ہو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ مردار حرام ہے۔ مردار اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے مارا ہے، تو جسے اللہ مارے وہ حرام اور جس کو تم خود مارتے ہو وہ حلال، یہ تمہارا کون سا مذہب ہے؟ تو جو نئے مسلمان ہوتے تھے پریشان ہو جاتے تھے۔ اور یہی حال ہی میں آج کل ہوتا ہے کہ یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں، فرقہ وارائیت پھیلانے والے اور دہشت گرد اور فساد پھیلانے والے، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں تمہارے عقیدے سے ہٹانے کے لیے وکیلوں کی طرح جملے ڈھونڈ کے رکھتے ہیں۔ قاتل کا وکیل سچا تو نہیں نہ ہوتا، لیکن وہ قاتل کو چھڑا کے لے جاتا ہے۔ تو ان جملوں کے پیچھے خباثت جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں جی بخاری شریف صحیح ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی دیکھو، بخاری شریف صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سب لوگ اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں، حلال ہوٹل پہ 10 کھانے بنے ہیں، 10 کے 10 صحیح ہیں، تو کیا آپ 10 کے 10 کھائیں گے؟ بولیے، حیدرآباد والو، انڈیا والو، بمبئی والو، دہلی والو، پاکستان والو، بنگلہ دیش والو، بولو۔ تم کسی ہوٹل میں گئے اور ہوٹل میں 100 قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، سارے کھاؤ گے؟ ہوٹل والا کہہ رہا ہے کہ سب صحیح ہیں اور تم نے بھی کہا سب صحیح ہیں، تو سب کھاؤ گے؟ نہیں، سب نہیں کھاؤ گے نا۔ تو پھر صحیح کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو خدا کا واسطہ کچھ تم بھی ٹائم نکالو اپنے دین کو سمجھنے کے لیے۔ اب سن لو صحیح کا مطلب کیا ہے۔ بھائی دیکھو، بخاری شریف صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح قرآن میں ہر آیت لکھی ہے اور اس پر عمل ضروری ہے، اسی طرح بخاری میں جو لکھا ہو اس پر عمل ضروری ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ بخاری شریف صحیح ہے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کتب لکھی گئی تھی اس کے اندر کمزور اور ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور بخاری شریف کے اندر ضعیف حدیثیں کم ہیں، یہ ہے مطلب صحیح کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حدیث اس کے اندر لکھی اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، تو آپ نے بخاری میں کتنی لکھی ہیں؟ 4,000۔ کتنی لکھی ہیں؟ 4,000۔ اور کتنی چھوڑی ہیں باقی؟ 96,000۔ لیکن 7,275 مقرر نکال دیں تو پھر 4,000 بچتی ہیں نا، تو 7,275 لکھی، بچی کتنی؟ 92,725۔ تو وہ 92,725 کدھر ہے؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ بس یہ ہے میرا آپ سے سوال۔ تو امام بخاری نے صرف 4,000 حدیثیں جو تھیں اپنے عقیدے کے مطابق، جو ان کا عقیدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو لا کر رکھ دیا۔ تو
725 آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دی. 92,725 کو آپ نے چھوڑ دیا تو صحیح کون سی ہوں گی؟ زیادہ صحیح کون سی ہوں گی؟ جو نہیں لکھی یا جو لکھ دی؟ جو نہیں لکھی وہ زیادہ صحیح ہیں، وہ زیادہ ہیں تعداد میں. تو اس لیے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں آپ نے لکھی، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں ان میں ضعیف راوی زیادہ ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کم ہے. ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 4,000 حدیثیں مقرر چھوڑ کر، مقرر نکال دیں تو 4,000 لکھی ہیں، اور 6 کتابوں کے اندر ٹوٹل 12,500 کے قریب حدیثیں ہیں مقرر چھوڑ کر. تو بتاؤ، تو کیا ساری شریعت ان 6 کتابوں کے اندر؟ نہیں، کیونکہ 6 کتابوں کے اندر تو مقرر چھوڑ کر 12,500 حدیثیں ہیں، تو ساری شریعت ان کے اندر نہیں ہے. تو ساری شریعت کس کے پاس ہوگی؟ ساری شریعت اس کے پاس ہوگی جس کے پاس احادیات ہیں، سنائیات ہیں. ان کے پاس تو صرف ثلاثیات ہیں، اور وہ بھی 22-23. جن کی عام حدیثیں جو ہیں وہ دوسری ہیں اور ترہ امتیاز ثلاثیات ہیں. اس امام اعظم کا حال کیا ہوگا کہ جس کی عام حدیثیں ثلاثیات ہیں اور اس کے پاس ترہ امتیاز اس کی احادیات ہیں اور اس کی ثلاثیات ہیں. بخاری شریف میں ٹوٹل 22 ثلاثیات اور امام اعظم کی اکثر ثلاثیات، کیونکہ آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے، حضور سے روایت کرتے ہیں تو ایک بندہ ہے بیچ کے اندر، ایک بندہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا کہ آپ کو ایک حدیث کے تمام طرق یاد ہوتے تھے. باقی محدثین کو ایک حدیث کی یا ایک ہی سند یا اسی حدیث کی 2 ہوں، لیکن آپ کو جتنے طرق ہوتے تھے، جتنی اسناد ہوتی تھی، وہ سب یاد ہوتی تھی آپ کو. ایک بار آپ بصرہ کے جامع مسجد میں آئے، 1,000 کا مجمع تھا. آپ نے فرمایا آج میں تم کو وہی حدیث لکھواؤں گا کہ جو تمہارے محدثین نے روایت کی. پھر آپ شروع ہوئے، آپ ایک حدیث بیان کرتے اور ساتھ پھر تشریح کرتے. فرماتے تمہارے شہر والے اسے فلاں سند سے بیان کرتے، لیکن میں یہ حدیث تمہیں فلاں سند سے بیان کر رہا ہوں. تو امام بخاری اس امام ولی کامل صوفی زاہد و متقی و پرہیزگار کو تمام طرق کے ساتھ حدیثیں یاد ہوتی. علل حدیث امام بخاری کو اس کے اوپر بھی ملکہ تھا. یہ ایک الہامی چیز ہوتی کہ حدیث کے اندر چھپی ہوئی اس علت کو پہچان لیں، کہ کسی نے جھوٹی حدیث تو نہیں بنائی، راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے، یہ ملاقات کی ہے یا ہم حاصل ہیں. بالکل یہ بڑے چھوٹے سا اس کے اندر جو ہے نا، یہ الہامی چیز ہی سمجھ لیجیے. اللہ اکبر جل شانہ. امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کے دور میں اتنا ڈر نہیں تھا ان چیزوں، کیونکہ آپ کے پاس تو احادیات ہیں. کیوں؟ ایک آدمی ہے، وہ دور ہی ایسا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میں آپ کو برکت کے لیے ایک سنا دوں، احادیات میں سے ایک سنا دوں، سنیے، میرے لیے بھی باعث برکت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ابا معاویہ عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت. اللہ اکبر. 16 احادیات میں سے ایک واسطہ، بس 16 احادیات ہیں آپ کی، اور ایک واسطہ ہے. ویسے یہ امام اعظم، یہ بیچ میں ایک واسطہ، اور یہ حضور کا فرمان. امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکاروں فقہ کے اندر خوش نصیب ہو تم لوگ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ سعادت کسی کو حاصل نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ چونکہ امام اعظم کے وصال سے 40 سال بعد پیدا ہوئے، آپ کے پاس بھی وحدان حدیث نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں محدثین میں سب سے افضل کون ہوئے، امام بخاری یا آپ کے استادوں کے استاد امام اعظم نعمان بن ثابت؟ یہ کچھ تھوڑا سا ٹپیکل ہو گیا، لیکن آپ کو ولی بننے کے لیے حدیث پر عمل ضروری ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اس کے لیے حدیث کی کتاب ہو ضروری ہے. کوئی ولی کامل قرآن اور حدیث کی تباہ کے بغیر نہیں بن سکتا. لیکن یہاں حیران کن ایک بات یہ ہے، بات تھوڑی سی مدرسے میں چلی گئی نا تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیجیے کہ خانقاہ بھی مدرسہ ہی ہوتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت کیوں نہیں لی؟ جب امام اعظم کے پاس احادیات ہیں،
امام اعظم صحابہ کو ملے ہیں، امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو پھر ان سے حدیث کیوں نہیں لی؟ ان سے بھی حدیث لیتے۔ تو ایک بات سن لیجیے، حدیث نہ لینے کی وجہ یہ نہیں کہ امام اعظم کمزور تھے یا ان کو حدیث نہیں آتی تھی، ہاں یہ وجہ نہیں۔ اگر یہ وجہ ہے تو پھر اعتراض ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے حدیث کیوں نہیں لی؟ چلو وہ تو مضبوط ہے نا، سکہ ہے نا، مجدد ہے، امام ہیں، کئی کتب اور غوث اور ابدال ان کے فالوور ہیں، ان سے حدیث کیوں نہیں لی؟ اور پھر چلو یہ چھوڑیے، امام احمد بن حنبل کے پاس 8 مرتبہ گئے ہیں امام بخاری، جب بھی کبھی بغداد گئے ہیں ان کے پاس ٹھہرتے تھے، ان سے بھی بلا واسطہ ایک ہی حدیث لی ہے، سینکڑوں حدیثیں ان سے سماعت کی ہیں، کئی مسائل کے اوپر ڈسکس ہوتی تھی۔ آپ کے استاد ہیں، کیوں نہیں حدیث لی؟ بہت زیادہ کیوں نہیں لی؟ کیا وہ بھی کمزور اور ضعیف تھے؟ بالواسطہ تو ہیں، بلا واسطہ ایک ہی، کتاب النکاح میں ہے وہ حدیث مبارکہ، اور وہ بھی موقوف ہے۔ چلیے اسے بھی چھوڑیے، امام بخاری تو سکہ ہے نا، ان جیسا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ یہ کس کے استاد ہیں؟ امام مسلم کے۔ امام مسلم نے ایک حدیث نہیں لی امام بخاری کی اپنی کتاب کے اندر، اللہ اکبر جل جلالہ۔ تو اولیاء بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی چپ کر جائے اور اس کو علم نہ آتا ہو۔ ولی کامل پیر میل علی شاہ رحمہ اللہ کتنے بڑے مجدد ہیں، لیکن زبردست رائٹر اور زبردست اسکالر تھے۔ تو آپ نے تصوف میں جانا ہے تو علم بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ آپ فرقہ وارائیت پھیلانے والوں اور دہشت گردوں کو جواب دے سکیں جو مزارات کو گراتے ہیں۔ امام مسلم باوجود اس بات کے کہ آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کی پیشانی چوم رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے امام مجھے اجازت دے کہ میں تیرے پاؤں چوموں، حدیث اتنی لی، سنی سینکڑوں، لی کوئی نہیں، بیان نہیں کی۔ تو پھر تو آج آپ سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم سے حدیث اس لیے لی کہ آپ کے جو مسائل تھے اور عقیدہ تھا وہ امام اعظم سے میچ نہیں کرتا تھا۔ تو ایمان عمل کا بھی نام ہے، صرف اقرار کا نام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ نتیجہ نکلتا آپ کے۔ اور اسی لیے آپ نے کتاب الایمان کے اندر آپ باب دیکھیے، سارے باب آپ کے اسی دلائل کے اوپر ہی، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے، حج بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، وہ ایمان، ہر عمل کو ایمان کے اندر اٹیچ کرا انہوں نے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست صوفی ہیں، عابد ہیں، آپ نے پوری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سنانے لکھنے لکھانے میں گزار دی۔ آپ کی پوری زندگی مکمل صوفیانہ ہے، زہد، تقوی، تصوف، ریاضت، عاجزی، انکساری۔ تبھی تو میں نے ان کو چنا، تاکہ میں بتاؤں ان کو کہ جو بخاری پڑھنے والے ہیں، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، جو علم پڑھنے والے ہیں، جو مدرسہ میں جانے والے ہیں، جو دیکھیں کہ یہ عالم باعمل ہوتے تھے۔ اب ذرا سنیے امام بخاری کے بارے میں کیا خیال ہوگا، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیے تو صحیح۔ امام مسلم جیسا آدمی اگر ان کے پاؤں چومنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو بخارا میں عالم کیا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، حاکم کی کیا عزت ہوگی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی۔ لیکن آپ نے اپنے طلباء کو ساتھ لیا، لے کے لگے چلو یار آؤ ذرا سرائے ایک بنا دیں۔ سرائے مینز ہوٹل، جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں ایسی، یار مسافر آتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے جگہ بنا دیں۔ آپ نے اپنے طلباء کو لیا، خدام کو لیا، جا کے بنانے لگے، اور خود بھی شامل ہو گئے، خود اینٹیں لگا رہے ہیں، خود کام کر رہے ہیں۔ شاگرد آگے بڑھ کے کہنے کا حضور مجھے دیجیے، میں گارا لگاؤں، میں اینٹیں لگاؤں، میں پتھر لگاؤں۔ فرمانے لگے نہیں، یہ تکلیف مجھے نفع بخشے گی قیامت کے دن۔ تقریباً 100 کے قریب بندے ہو گئے، جب ساروں کو دیکھا تو اور بھی آگے سرائے ان بنانے لگے۔ بنا رہے ہیں تو آپ نے ایک گائے کا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ 35 کلو گرام جو ہے وہ آٹا منگوایا گیا، روٹیاں پکی اس کی۔ 100 بندہ تھا جب آپ بنا رہے تھے، بعد میں زیادہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے جب کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ گائے پک رہی ہے، اتنی روٹیاں آ گئی ہیں، تو اب ہم بھی چلتے ہیں روٹی کھاتے ہیں، زیادہ ہو گئے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ 100 کے لیے کھانا بنایا تھا، پورا گاؤں آ گیا، کھانا سب کھا گئے، کھانا کم نہیں پڑا۔ یہ ہے ایک صوفی کا عمل، دوسروں کا خیال رکھنا۔ یہ تصوف کا اہم سبق ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتا، وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، وہ خود بھوکا رہتا ہے، خانقاہ میں روٹی دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تو دوسروں کا خیال رکھنا یہ تصوف کا، تو یہ چیز ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھتے ہیں۔ حدیث کے لیے مختلف ممالک کا آپ دورہ کرتے تھے اور آپ کے ساتھ بندے ہوتے تھے، شاگرد بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو آپ رستے میں لکھتے جاتے تھے۔ ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو رات کو اٹھ کر 15 مرتبہ دیا جلانا پڑا
15 مرتبہ اس کو بجھایا، 15 مرتبہ آپ نے مسودہ دیکھا، وہ بار بار یاد آ جاتی کوئی چیز، یار وہاں لکھ دوں. میں خود میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں لیٹتا ہوں بند کر کے پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر لکھنے لگ جاتا ہوں، پھر کوئی چیز یاد آتی پھر لکھنے لگ جاتا، کیونکہ وہ چیز اس وقت نکل گئی تو دوبارہ آتے ہوئے اسے دیر لگے گی. تو اب اٹھے پھر لکھی. صبح اٹھ کے تذکرہ کرنے لگے تو اپنے شاگرد سے کہہ رہے کہ رات تو 15 مرتبہ میں اٹھا ہوں، دیا جلایا اس بات کو مکمل کرنے کے لیے. تو وہ شاگرد کہنے لگے استاد جی تو مجھے اٹھا لیتے نا. کہنے لگے نہیں، تو ینگ ہے، تو جوان ہے، جوان کو نیند گہری آتی ہے. تو میں نے کہا کہیں تیری نیند خراب نہ ہو. یار یہ لوگ کدھر گئے ہیں، یہ کہاں ہیں یہ لوگ، تیری نیند نہ خراب ہو جائے، کیونکہ جوان آدمی گہری نیند، ہم تو بڈھے ہیں. اللہ سخاوت تصوف کے اندر یہ اہم رکن ہے. ولی سخی ہوگا، ولی بخیل نہیں ہوتا. اور اگر آپ دیکھو کہ کوئی آدمی ولایت کا دعویٰ کر رہا اور ہے بخیل، ہٹ جاؤ اسے، وہ ولی نہیں ہے. ولی سخی ہوتا ہے، اس کے پاس جو آئے گا وہ پہلے دوسروں کو دے گا. میرا نبی کیا سکھا گیا تھا؟ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے چھالے دیکھنے کے باوجود غلام نہیں دیا. بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں بی بی فاطمہ کے، اور مانگ رہی ہیں کہ ابا حضور کوئی غلام دے دو. کہا کہ بیٹی وہ دوسروں کو کیسے چھوڑ دوں، دوسروں کو کیسے چھوڑ دوں، ان کو زیادہ ضرورت ہے. بیٹی تجھے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، جب تو دن کو کام کر کے تھک جائے، بستر پہ لیٹے، سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اللہ تعالیٰ تیری تھکاوٹ کو دور کر دے. یہ اسلام کدھر ہے؟ یہ اسلام کہاں ہے؟ یہ صوفی سکھاتے ہیں، صوفی یہ سکھاتے ہیں. تو جس کے اندر آپ کو بخیلی نظر آئے اسے ہٹ جاؤ، وہ صوفی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ صحیح کہا، جو عالم، اگر عالم ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں، کیونکہ جاہل کو رب اپنا دوست نہیں بناتا. سخاوت، ولایت اور سخاوت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مال جو ہے وہ کیسے کرتے تھے؟ یہ اسے مزاربت کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ پیسے آپ کے ہوتے ہیں، مال خرید کے دے دیتے ہیں، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، وہ آدمی پھر جو منافع ہوتا ہے وہ جیسے آپ کی ڈیل ہوتی ہے وہ پھر آگے آپ ایک دن میں 300 دراہم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. اور جو آپ کے بزنس سے پیسے آتے تھے وہ سارے پیسے طلباء، علماء، غرباء پہ تقسیم ہوتے تھے. وہ سارے ٹوٹل پیسے، شادی تو آپ نے کری نہیں تھی، سارے پیسے غرباء پہ، طلباء پہ تقسیم ہوتے تھے. جو آپ کے بزنس کے پیسے آتے تھے، آپ ٹھیک ٹھاک امیر آدمی تھے، سارے پیسے آپ کے جو ہیں وہ ان پہ خرچ ہو. اللہ اکبر جل شان. پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسوں کے دشمن ہوتے ہیں اولیاء کرام، نہیں، پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس لیکن وہ دلچسپی نہیں ہوتی. وہ پیسہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں اس کے ذریعے سے نیکی ہوتی ہے، اس لیے اس کو رکھو، اس کے ذریعے سے آخرت کمائیں گے. جیسے چاقو سے ذبح کیا جاتا ہے، ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، تو وہ پیسے کو بھی اسی طرح رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ چیزیں لی جاتی ہیں آخرت کے لیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک دفعہ مال آیا تو تاجر آ گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں. تو اس میں سے پرافٹ آپ کو 5000 درہم ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم صبح آ کے مال لے جانا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے تاجر آ گئے، دوسرا گروپ آ گیا. وہ جو اس کی پرائس لگا رہا تھا اس میں آپ کو 10,000 درہم کی پرافٹ ہوتی تھی. تو آپ فرمان لگے وہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، میں زبان دے بیٹھا، اب میں واپس نہیں آ سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے صوفی، اسے تصوف کہتے ہیں. فرمان لگے زبان دے چکا میں، اب میں بدل نہیں سکتا، تو 5,000 کو چھوڑ دیا. تو مجاہدہ جو ہوتا ہے یہ تصوف کا بنیادی چیز ہے. یہ نفس امارہ کو مارنا ہے، دنیا کی محبت نکل جائے، وہ طریقے اختیار کرنے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدہ کیا. مجاہدہ کیسے کیا سن لو. خواہشات کو مارا، نفس امارہ کو مارا، اور جو سب سے زیادہ اسے دباتی ہے چیز، وہ بھوکا رہنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی خوراک کیا ہوتی تھی؟ چلیے بتائیے. اتنا امیر آدمی ہے، 300 درہم 300 درہم روزانہ کے صدقہ کر رہا ہے، کیا کھاتا ہوگا؟ خوراک کے بارے میں سوچیے ذرا. میں بتاؤں، 1 بادام یا 2 بادام، یہ ٹوٹل 24 گھنٹے کی خوراک ہے امام بخاری کی. 1 بادام یا 2 بادام. اور کبھی بادام نہیں ملتے تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کے گزارا کیا. یہ آپ کی ٹوٹل ساری زندگی خوراک رہی ہے. سالن کو ہاتھ نہیں لگایا 40 سال تک. آپ جب بیمار ہو گئے تو اطباء نے جب آ کر آپ کو چیک کیا تو اطباء کہنے لگے کہ یہ آدمی کی انتڑیاں سوکھ چکی ہیں اس وجہ سے کہ اس نے سوکھی روٹیاں پتہ نہیں کتنے سالوں کھائی ہیں. تو امام بخاری فرمان لگے ہاں
40 سال سے میں نے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا، میں سوکھی روٹیاں کھاتا رہا ہوں. لو یہ ہے. اب کوئی اعتراض اگر کرتا ہے جی وہ صوفی جو ہیں وہ روٹی بہت کم کھاتے تھے، وہ اتنے روزے رکھتے تھے، بھوکے رہتے تھے، یہ مجاہدہ، تو امام بخاری پہ کیا اعتراض کرو گے؟ 40 سال تک سالن کو ہاتھ میں لگا، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھائے ہیں. تو اللہ کے بندوں پر آزمائش تو آتی ہے. کس پہ ہے آزمائش نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ جس کا درجہ بڑھانا چاہتا ہے، جس کو پختہ کرنا چاہتا ہے، جسے مقام دینا چاہتا ہے، اسے پھر تکلیف دے کے ٹھوک بجا کے پھر اسے دیکھتا ہے. آپ لوگ بھی تو اپنے برتن کو آگ کی گرمی دے کر ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو نا، پکا کرتے ہو. تو اللہ بھی پکا کرتا. 250 ہجری کی بات ہے کہ آپ کی عمر 56 سال تھی، آپ نیشا پور میں چلے گئے. نیشا پور، وہاں کے لوگوں نے 2-3 منزلیں آگے بڑھ کر، تب منزلیں ہوتی تھی، آدمی ادھر رکا ادھر رکا ادھر رکا، جیسے آپ کا اسٹیشن کہہ لیجیے، اسٹیشن لیکن لانگ ہوتے ہیں، وہ منزل تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تھی، ادھر رکے ادھر رکے ادھر رکے. 2-3 منزل شہر سے ہٹ کر باہر آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا نیشا پور والوں نے. محدث نیشا پور محمد بن یحییٰ زحلی پیش تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درس شروع ہو گیا، اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ کا درس شروع ہوا باقی سب کے مدرسے خالی ہو گئے. اب نیشا پور کے اندر یہ تو نہیں نا کہ سارا وہاں ہو کا عالم تھا، بڑے بڑے محدث تھے وہاں، سارے طلباء بھاگ کر امام بخاری کے لیکچر میں آ گئے. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، سب کے مدرسوں میں ہو کا عالم، کوئی بندہ نہیں ہے، سب سن رہے ہیں تو امام بخاری کو سن رہے ہیں. تو یہاں تصوف کی ضرورت پڑتی ہے. اب اگر امام بخاری کو سن رہے ہیں تو حدیثی کو تو سن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، سننے گئے ہیں تو جانے دو. لیکن نہیں، انہوں نے کہا بھائی کچھ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. امام بخاری تو چھا گئے، کیا کریں؟ کہا چلو کسی بندے کو لے کر آؤ. ایک بندے کو اٹھایا. یہ بندے اکثر مجمع میں شرارت بازی کے لیے آتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وہ بندہ، اس کو کیا سکھایا؟ کہنے لگے کہ تم کھڑے ہو کر صرف وہی مسئلے پوچھنا کہ جو امام بخاری کے اختلافی مسائل ہیں، تم نے بس اسی کا سوال کرنا ہے. تو جب یہ جواب دیں گے تو بیچ میں 2-3 بندے تیری ساتھ تائید کریں گے، اوہ انہوں نے غلط کہا، انہوں نے غلط کہا، بس شور برپا ہو جائے گا. تو ہم نے آگے پوری ٹیم بنا لی ہوئی ہے. چلو اب وہ بندہ کھڑا ہوا. اس دور کے اندر ایک سوال چل رہا تھا. وہ سوال کیا تھا؟ کچھ سوال ہوتے ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور جہاں جاؤ وہی چلتے ہیں. جیسے میں امریکہ میں جب مختلف اسٹیٹ میں جاتا ہوں یہی سوال پوچھتے ہیں، جی مارگیج کے بارے میں کیا ہے، کنوینئنس اسٹور پہ کام کر سکتے ہیں، یہاں شراب جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، جی چاند کا مسئلہ کیا. یہ بڑے مسئلے مشہور ہیں، یہ سارے وہ اگلے کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن چیزیں لے رہا ہوتا وہ. تو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہو جاتے ہیں. اس دور میں جو سوال مشہور تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. اس دور میں یہ مشہور تھا. کیوں؟ کہ عباسی دور کے اندر معتزلہ کا اثر و رسوخ ہوا. اس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو بھی مار پڑی، کئی لوگ کافر ہوئے، قتل ہوئے، مارے گئے، جیل میں گئے، صرف اسی وجہ سے. قرآن مخلوق ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، امام بخاری سے پوچھنے لگا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ آپ نے منہ ادھر کر لیا. کہتا جی قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ آپ نے منہ ادھر کر لیا. پھر وہ قرآن شرارت بازی ہے. جب وہ جواب نہیں دے رہے تو چپ کر جاؤ. جب اس نے اصرار کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں، اور امتحان لینا بدعت ہے. آپ نے جواب دے دیا، لیکن انہوں نے مشہور کر دیا، نہیں، امام بخاری نے کہہ دیا کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں، قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ مخلوق ہے. لو جی وہ شور برپا ہو گیا. اور یہ شور برپا ہونا تھا تو پھر کیا ہوا کہ محمد بن یحییٰ زحلی نے کہہ دیا یہ شخص اس شہر میں نہیں رہ سکتا. اب ان کا وہاں بڑا اثر و رسوخ تھا نیشا پور کے اندر، آپ لوکل مولوی تھے. تو امام مسلم اکیلے رہ گئے اور احمد رہ گئے. یہ دو جو تھے یہ 2 رہ گئے. تو باقی سب کے سب نے آپ کا حلقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے. حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ آگے کہنے لگے حضور اس شخص کا بہت اثر و رسوخ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے. یہ 4تھا دن تھا. 5ویں دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر جل شانہ، 5واں دن ہوا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیشا پور میں نہ بڑا عالم بننے آیا نہ حاکم بننے آیا. یہ سب حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا ہے. میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا. آپ نے داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ، اپنی مٹھی میں پکڑ لی. تو پتہ یہ چلا کہ امام جو ہیں ان کی داڑھی جو ہے وہ 1.5 انچ یا 1 انچ کی نہیں تھی. آپ کی داڑھی جو ہے وہ مٹھی تھی، تبھی مٹھی میں آئی. تو یہ حدیثوں کا امام جس کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اسے معلوم تھا کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. تو اس لیے مرزیوں جتنی جو داڑھی ہوتی ہے، اور وہ داڑھی اس طرح کی ہوتی ہے، اس کی آپ کو میں نشانی بتا دوں، وہ ایسے لگتا ہے دور سے اگر دیکھو تو یوں لگتا ہے کسی چیز کو جیسے چیونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں،
وہ اس طرح کی داڑھی ہوتی ہے، وہ حضور کی سنت ہرگز نہیں ہوتی، وہ مرزیوں کی. اب جتنے بھی بخاری کو ماننے والے ہیں، بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف، ان کی جا کے داڑیاں دیکھ لو، یا تو لائنیں لگی ہوں گی، ٹیک کر کے لائن ہوگی، ادھر سے گئی ہوگی، چھوٹی سی داڑھی ہوگی، مرزیوں کی طرح ہوگی، یا بالکل آدھی انچ یا 1 انچ ہوگی داڑھی. اسے داڑھی نہیں کہتے، وہ ایک دھوکہ ہے اور دل کو جھوٹی تسلی ہے. داڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی مٹھی میں داڑھی پکڑی، جسے امام اعظم فرماتے ہیں کہ 4 انگل جو ہے یہ واجب ہے. بخارا میں وہاں سے آپ چلے، اب آپ نشاپور سے بخارا کی جانب آپ بڑھے. بخارا کی طرف جب آپ چل پڑے، آج کے دور میں اگر کوئی کار کے ذریعے سے بخارا جاتا ہے نیشاپور سے تو 825 کلومیٹر جو ہے وہ یہ بنتا ہے. آپ کے شہر والوں کو جب معلوم ہوا کہ آپ اپنے واپس وطن میں تشریف لا رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ شہر سے باہر آئے. باہر آ کر انہوں نے کئی دن پہلے خیمے لگا لی کہ ہمارا امام جو ہے وہ ہمارے شہر میں آ رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. وہاں جب خیمے لگا لی، آپ تشریف لائے، تو لٹرلی تاریخ لکھتی ہے کہ موتی آپ کے اوپر نچھاور کیے گئے، دراہم نچھاور کیے گئے آپ کے اوپر، اور پھر آپ کو اپنے جو ہے وہ بخارا میں لے کر گئے. اللہ اکبر. 3 میل دور آ کر جلوس نکال کر لے کر گئے بخارا شریف میں. امام بخاری نے یہ نہیں فرمایا کہ جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. وہ سارے لوگ آپ کو جلوس کی شکل میں بخارا شریف میں جو بخارا میں لے کر گئے. بخارا میں آپ پہنچے، 5 سال آپ نے جم کر حدیث مبارکہ کا درس دیا. 90,000 کے قریب جو ہیں وہ آپ کے شاگرد، جو دنیا میں امام بنے حدیث کے. تو حاسدین آپ کو پتا ہر جگہ ہوتے ہیں. حاسدین نے جو ہے وہ کان بھرنے شروع کر دی. اس دور میں جو بخارا کے والی تھے وہ عباسی بادشاہ کی طرف سے خالد بن احمد زحلی تھے. جب شروع ہوا 256 ہجری کا سال شروع ہو گیا. یہ سال شروع ہوا تو آپ کے لیے بخارا والوں نے بھی مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی. وہ کیوں؟ یہ کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ایک نہیں. ظاہر ہے کہ جب شہرت عام ہوتی ہے تو حاسدین تو پیدا ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتا ہے، وہ تو ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے داخل ہوتے ہیں. تو بخارا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مخالفت ہوئی، اس کا ایک عنصر وہ نشاپور کے اندر سے بھی آیا تھا. وہ کون تھے؟ وہی جو زحلی جو امام تھے، ان کا بھی دخل یہاں ہوا. ان کے فتاوی جو تھے وہ یہاں آتے تھے، اور وہ وہی چیز یہاں بھی پھیلاتے تھے کہ جناب یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اسے بھی مخلوق مانتے ہیں، کہ قرآن مجید کے الفاظ کو مخلوق مانتے ہیں. اب ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی ہو کر پھر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جو لوکل ملا، انہوں نے کہا بھائی اپنی تو مسئلہ خراب ہو گیا، اپنی تو دکان جو ہے وہ بند پڑ رہی ہے، بھائی ہمارے پاس تو کوئی آ نہیں رہا پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے جا کر کان بھرے حاکم بخارا کے. حاکم بخارا جو ہے وہ اس وقت خالد بن احمد زحلی ہے، اس کے کان بھرے. اب دیکھیے مخالفت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ جو آج کل چل رہا ہے اور جو بڑے محتاط لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے جس کی مخالفت کرنی ہے اس کی تعریف کرو، تعریف کرنے کے بعد پھر اصل چیز جو ہے وہ بیان کر دو جو تمہاری اصل ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اگر یہ برا ہوتا تو یہ تعریف کیوں کرتا؟ تو جبکہ وہ جو تعریف بھی کر رہا ہے وہ خباثت کر رہا ہے. تو خبیث آدمی کی تعریف جو ہے وہ توہین سے بھی بدتر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. اب یہ علماء میڈیا جو تھے یہ سارے گئے جا کے حاکم بخارا سے کہنے لگے امام بخاری اتنے زبردست امام ہیں، دنیا ان کی جو ہے وہ قدر کرتی ہے. تو یہ حاکم آپ چاہیے ان کو کہ وہ آپ کو بھی آ کر حدیث پڑھائیں، محل کے اندر آئیں، آپ پڑھیں اور آپ کے شہزادے پڑھیں. آپ کے شہزادوں کو ضرورت ہے کہ وہ یہ علم حاصل کریں. تو جو اس دور کے اندر مشہور علم ہوتا ہے ہر آدمی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے. جیسے دیکھیے آج کے دور کے اندر کون سا علم مشہور ہے؟ کمپیوٹر کا. ہر آدمی آئی ٹی، ہر آدمی آئی ٹی، ہر آدمی کمپیوٹر. کیوں یہ مشہور ہے؟ اس دور میں علم الحدیث مشہور تھا. تو کہا بھائی آپ کے شہزادے جو ہیں وہ پڑھے. اب اس نے کہا واہ کیا بات کری. یہ ہوتے ہیں علماء میڈیا، یہ ایسی چیز کو جا کے ٹچ کرتے ہیں جہاں سے وہ ہٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ بڑی زبردست چیز کو ٹچ کر دیا، اب یہ ہٹ ہونے لگے. تو اب حاکم بخارا نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میسج بھیجا، کہنے لگے کہ آپ آ کر محل میں میرے بچوں کو پڑھائیں، میں بھی حدیث جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں. اپنا نام بھی بیچ میں ڈال دیا. آپ نے پیغام بھیجا دیکھو یہ جو حدیث ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، آپ کے بیانات ہیں، تو میں عمراء کے در پر جا کر علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اب جب اس نے یہ کہا
تو بڑی بے عزتی ہے حاکم کی. اب علماء میڈیا پھر داخل ہو گئے, کہنے لگے حضور ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آتے, بات تو بڑی اچھی ہے, تو آپ اپنے شہزادوں کو وہاں بھیج دیں اور امام بخاری سے یہ کہہ دیں کہ بھائی ان کو اکیلے پڑھایا کریں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام نہیں کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم کا میسج پہنچا, کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیں تو میرے بچے آپ کے پاس آ جائیں گے. جب میں اور میرے بچے آپ سے حدیث سماعت کر رہے ہوں تو اس وقت دربان ہمارے باہر کھڑے رہیں گے, کوئی عام آدمی نہیں آئے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو علم میرے نبی کی میراث ہے, میں کسی ایک کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتا, جس کا جی چاہتا ہے وہ آئے, وہ آگے پڑھے, اور سب کے ساتھ تمہیں بیٹھنا پڑے گا بس. اب تو کیا ہے, اب وہ کام ہو گیا جس کا انتظار تھا علماء میڈیا کو, جس کا انتظار تھا. یہ علماء میڈیا کیا ہوتے ہیں, ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کچھ لوگ علماء میڈیا کے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو میڈیا کا استعمال کرنے دین کو پھیلانے, نہیں. علماء میڈیا وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہٹ ہونے کے لیے چیزوں کو ٹچ کرتے رہتے ہیں اور علماء حق کو تنگ کرتے رہتے ہیں, یہ انہیں میں کہتا ہوں. تو یہ لوگ جو ہیں اب یہ کامیاب ہو گئے. اب کیا ہوا کہ حاکم نے ان علماء کو اکٹھا کر لیا جنہوں نے مشورہ دیا تھا, انہوں اکٹھا کر کے اب کیا کرنا چاہیے. تو پتہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب یہ تقریر کر رہے ہوں تو ان مسائل کو چھیڑ دیا جائے جو مسائل اختلافی ہیں. اب اختلافی مسائل کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ خواہ وہ سچے بھی ہوں اور آپ کے دلائل سچے بھی ہوں, عوام تنگ آ جاتی ہے, عوام کی اپروچ وہاں تک نہیں ہوتی, تو وہ بکھلا جاتے ہیں. تو اب جو غالب آ جاتا ہے وہ اسی کو سچا سمجھتے ہیں, بھلے سے وہ جھوٹا بھی ہو. یہ اختلافی مسئلے کی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اختلافی مسئلے کے لیے ایک ایسی کیفیت اور ماحول کا ہونا ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ جہاں سننے والے خود کو شاگرد سمجھ رہے ہوں اور بتلانے والا استاد ہو, اور ایک دوسرے کی نظر میں جو ہے وہ ایک حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہوں. عام تقریر کے اندر اگر ان مسائل کو چھیڑ دیا جائے تو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے کچھ طبقے کے لیے. تو وہی حال ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو اختلافی مسائل بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے سکھائے ہوتے, وہ کھڑے ہو کے شروع کر دیتے. اب جب وہ شروع کر دیتے اس سے لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگ گئے, اور مسائل بھی وہ چھیڑتے کہ جو لوکل عوام کے مسائل عقائد اور ہوتے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اور ہوتا. تو اب لوگوں کو یہ سمجھ نہ آتی. تو نتیجہ کیا نکلا, عوام خلاف ہونے لگ گئی. جب عوام خلاف ہوئی اور اوپر سے نیشا پور کا جو ہے محمد بن یحییٰ زحلی ان کا بھی فتویٰ آ گیا, یہاں سے آپ کا ایک اجتہاد جو تھا, مجتہد اپنا اجتہاد کرتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک اجتہاد نیا تھا, وہ یہ سب چیزیں مل کر کیا ہوا کہ علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کو بخارا میں نہیں رہنا چاہیے, ان کا عقیدہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو جب علماء کے سائن ہو گئے تو حاکم نے بخارا نے زبردستی آپ کو بخارا سے نکل جانے کا آرڈر دے دیا. جب آرڈر دے دیا, آرڈر کے وقت آپ کے منہ مبارک سے کیا نکلا, یہ مقدمہ فتح الباری صفحہ 494 کے اوپر آپ نے ان کے لیے پھر بد دعا کی, حاکم بخارا کے لیے اور علماء میڈیا کے لیے, اور یہ جتنے تھے وہ جو اس دور کے جو ہٹ ہونا چاہتے تھے اور حسد کی بنا پر مخالفت کر رہے تھے, آپ نے پھر ان کے لیے بھی بد دعا کی اور کہا یا اللہ جیسے مجھے بے عزت کیا ویسے ان لوگوں کو اپنی ذات, اپنی اولاد اور اپنی اہل کی بے عزتی دکھا. وہی ہوا پھر. ایک ولی کامل, ایک صوفی, ایک زاہد, ایک رابط, ایک امام, ایک حافظ الحدیث کے منہ سے جب یہ جملے نکلے وہ جملے پورے ہوئے. وہی حاکم بخارا کہ جس نے آپ کو بخارا سے نکالا تھا. یہ معلوم ہے کہ بخارا سے کس طرح نکلا. اس کے آرڈر بغداد سے جاری ہوئے کہ اس کو معزول کر دیا جائے, اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جائے, بخارا میں پھیرایا جائے اور بغداد میں اس کو زنجیریں باندھ کر وہاں لایا جائے. زنجیریں باندھ کر لایا گیا اور قید کے اندر یہ مر گیا. اور وہ جو ملا جو تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے, جنہوں نے سازشیں کری تھی, اتنے برے گندے الزام ان کے اوپر لگے کہ میں آپ کو تقریر میں بتا ہی نہیں سکتا. سب ذلیل اور رسوا ہوئے اور ان کے بچے اور آگے کئیوں کو بیماریاں لگ گئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بخارا سے جب نکلنے کے آرڈر ہو گئے تو آپ بخارا سے نکل کر سمرقند کی طرف آپ نے رخ کیا. سمرقند کے رستے میں خرتنگ ایک شہر آتا ہے, قصبہ آتا ہے. خرتنگ میں آپ کے رشتہ دار رہتے تھے, تو آپ نے فرمایا چلو وہاں رکتا ہوں, وہاں سے آگے سوچتا ہوں کہ سمرقند جانا یا کہیں جانا. آپ رستے میں خرتنگ جب پہنچے تو خرتنگ میں آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس رک گئے, اور یہ ماہ رمضان المبارک ہے 256 ہجری کا. ماہ رمضان المبارک میں جب آپ یہاں رکے تو سمرقند والوں کو خبر پہنچی کہ امام بخاری تشریف لا رہے ہیں. تو سمرقند میں جو ہے وہ شور برپا ہوا. اب وہاں بھی کچھ نے مخالفت کی, کچھ حق میں ہوئے, لیکن ڈیسائیڈ نہ کر پائے کہ بلائیں کہ نہ بلائیں. رمضان المبارک جو ہے وہ پورا گزر گیا, خرتنگ کے اندر ہی گزر گیا. یہاں گزرا تو آخری دن ہے, آخری دن جب صبح عید تھی, آخری دن جو ہے وہ آپ کو میسیج پہنچا کہ آپ سمرقند جو ہے وہ تشریف لے آئیں. تو آپ کے جو میزبان تھے غالب بن جبریل رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ کو لینے کے لیے آئے. تو آپ کو جب خبر ملی تو یکم شوال ہے, یکم شوال کو آپ نے
امامہ شریف باندھا. اللہ اکبر جل شان. آپ کو پتہ ہے کہ امامہ شریف جو ہے، ایک تو یہ امامہ ہے یہ جو ترکی باندھتے ہیں، مصری باندھتے ہیں، یہ امامے نہیں ہیں، یہ ٹوپی کی ایک ان کی اپنی بنائی ہوئی ایک شکل ہے. امامہ شریف جو ہے وہ پگڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باندھے، تو وہ امامہ شریف باندھا، موزے جو ہیں وہ پہنے، کپڑے آپ نے پہنے، ہاتھ آپ نے پکڑا غالب بن جبرائیل کا، ہاتھ پکڑ کر آپ چلنے لگے. 20 قدم ہی بمشکل چلے ہوں گے تو آپ کی کمزوری کی وجہ سے سانس آپ کا پھول گیا. آپ واپس پلٹے اور لیٹ گئے. جب آپ لیٹے تو لیٹتے سار ہی آپ نے دعائیں کچھ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف آپ نے پڑھا. پڑھنے کے بعد اسی وقت ہی لیٹتے آپ کی روح جو ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر گئی. تو عید الفطر کا روز ہے بعد نماز ظہر، 256 ہجری اور 256 ہجری کے 9 ماہ جو ہے وہ گزر چکے ہیں. آپ کو دفنا دیا گیا. یہ ہفتے کا دن ہے خرطنگ کے اندر ہی. اللہ اکبر جل شانہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جسد انور کو جس جگہ پہ دفنایا گیا، آپ کے جسد انور نے ٹچ ہی کیا، مس ہی کیا اس زمین کو، تو اس زمین سے خوشبو آنے لگ گئی. ایک عجیب قسم کی خوشبو کہ وہ خوشبو وہاں نہیں پائی جاتی، ورنہ لوگ پہچان لیتے کہ شاید خرطنگ کے اندر یہ خوشبو پائی جاتی. وہ خوشبو وہاں نہیں تھی، اور ایسی خوشبو تھی کہ لوگ دیوانے ہو گئے اور آپ کی کرامت سمجھ لی. اور آپ کی قبر مبارک کو جب برابر کر دیا گیا، یعنی مٹی اوپر ڈال دی، تو لوگ اس مٹی کو لے جانے لگے. تو اب کیا کیا گیا کہ جو آپ کے چاہنے والے تھے، شادی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی، آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے یوں باڑ لگا دی لکڑی کی، لیکن لوگ اس کے قریب سے مٹی جو ہے وہ لے جانے لگ گئے. اللہ اکبر جل شانہ. یعنی اس قبر مبارک کی وجہ سے وہاں بھی جو ہے وہ خوشبو آتی. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے سال ہو گئے ہیں آج؟ 1145 سال ہو گئے ہیں. 1145 سال قبل بھی لوگ اولیاء کرام کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، وہاں جا کر برکت لیا کرتے تھے. بتائیے کیا 1145 سال پہلے خرطنگ کے اندر ہندو رہتے تھے؟ آپ ہی بتا دیجئے. ہندو رہتے تھے؟ کیا ہندوؤں کا اثر پڑا امام بخاری پر؟ امام بخاری کے چاہنے والوں پر ہندوؤں کا اثر پڑا جو انہوں نے قبر بنا دی؟ سارے مسلمان تھے، وہ سب مسلمان تھے. یہ نیشا پور مسلمانوں کا مرکز، بخارا مسلمانوں کا مرکز، سمرقند مسلمانوں کا مرکز. تو 1145 سال قبل بھی وہاں جو ہے وہ قبریں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور برکت حاصل کر رہے ہیں. تو عرض آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، دیکھو اولیاء کی تعظیم کرنا، توہین مت کرنا. اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی توہین بھی انتہائی بری ہوتی ہے. تو آپ اگر کبھی جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں، آج اگر آپ جائیں تو ازبکستان ملک کا نام ہے. تو خرطنگ میں جب سمرقند میں آتا ہے، خرطنگ بخارا میں نہیں آتا، سمرقند میں آتا ہے، تو آپ جب وہاں اتریں تو آپ کو بہت خوبصورت کمپلیکس نظر آئے گا. وہ کمپلیکس کے اندر آپ سیر کیجئے، آپ کو کافی چیزیں نظر آئیں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر آپ کو نظر آئے گی، وہ بڑا سا ایک پتھر ہے جو آپ کو قبر کی طرح دکھے گا. وہ قبر نہیں ہے آپ کی. اصل میں آپ کی قبر جو ہے وہ نیچے ہے، تو آپ کو نیچے جانا پڑے گا. لیکن وہ عام آدمی کے لیے نہیں کھولتے. عام لوگ جو ہیں وہ فاتحہ اوپر پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں. وہ نیچے جو ہے وہ میڈیا، ٹی وی میڈیا، اگر آپ ٹی وی کے آپ کے پاس آئی ڈی ہے تو آپ بتائیں کہ میں ٹی وی سے ہوں، تو ٹی وی یا بڑے بڑے کوئی اسکالر ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ کھول دیتے ہیں. نیچے آپ جائیں گے، نیچے جب جائیں گے تو یوں ایک بینچ بنا ہوا ہے، کرسی ہیں، وہاں لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور جو ہے وہ نیچے. اسی طرح جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں بہت سارے ہیں، ان کی اصل قبریں جو ہیں وہ نیچے ہیں، اوپر جو ہے وہ تعویذ بنا دیا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 سال جب گزر گیا وفات کے بعد، تو سمرقند میں قحط پڑ گیا. قحط پڑا تو لوگ جو ہے اللہ سے مانگ، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے، اللہ تو اللہ سے بغیر وسیلے سے مانگ رہے ہیں بارش. بغیر وسیلے سے بارش نہیں ہو رہی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بارش مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما دے. تو وسیلے سے دعا مانگنا یہ حرام، شرک، بدعت نہیں ہے. ہاں سیاسی پالیسی ہو سکتی ہے. تو اب جب سمرقند میں دعا مانگ رہے اللہ سے، نماز استسقاء پڑھ رہے، بارش نہیں ہو رہی، تو کسی نے کہا بھائی جاؤ اللہ سے مانگو، لیکن اس جگہ پہ جہاں امام بخاری ہیں. امام بخاری کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرما دے گا. تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خرطنگ میں آ گئے. سمرقند سے خرطنگ میں آ کر انہوں نے پھر دعا مانگی، اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے بارش نازل فرما. دعا مکمل کر کے ہٹے، اتنی زور کی بارش ہوئی کہ 7 دن تک سمرقند کے لوگ واپس نہیں جا سکے. خرطنگ سے واپس نہیں جا سکے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو بیان کیا
اس لیے کہ آپ جب تصوف میں جانا چاہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر آپ تصوف میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تصوف میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرور پڑے گی، قرآن کی اور حدیث کی، اور امام بخاری کی کتاب بھی آپ کے لیے لائق عمل ہوگی پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔